السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ ایک بہت اہم گفتگو سننے جا رہے ہیں جو حال ہی میں میرے اور ایک ایسے نوجوان کے مابین ہوئی کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے حال ہی میں اہل سنت والجماعت کو ترک کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت احمدیہ میں شرکت اختیار کی ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ آپ اس گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اس میں تمام گفتگو میں بنیادی طور پہ ایک ہی سوال اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ یہ بتا دیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی اور انسان حضور کے بعد خاتم النبیین اور خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کرے تو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ اب میں ایک چیز سے آپ سے ایڈوانس میں معذرت کر لیتا ہوں کہ کچھ دیر بات وہ چلتی رہی، لیکن کیا کیا جائے؟ اب مجھے بتائیں کہ اگر کسی مسلمان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ بھئی خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین وہ کون ہیں، اس کا فوری طور پہ جواب آئے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جیسے اگلا سوال پوچھا جائے گا کہ بھئی اگر حضور کے علاوہ کوئی آدمی اس چیز کا دعویٰ کر دے آپ کے بعد تو بھائی وہ جھوٹا ہوگا، یہ جواب فوری طور پہ اہل ایمان کی زبان پہ آئے گا۔ لیکن اب آپ نے اس گفتگو کو سننا ہے، شروع کے 5-10 منٹ لگے ہیں اصل بات کی طرف جانے میں، لیکن اس کے بعد ہم بات کی طرف چلے گئے ہیں کیونکہ ان صاحب نے شروع میں آتے ہی ایک دعویٰ کیا جی کہ آج میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام کیا ہے۔ یہاں سے بات کا آغاز ہوا اور تقریباً 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ پھر بات اصل موضوع کی طرف چلی گئی۔ آخری بات یہ کر دوں کہ جب ہماری اس سے گفتگو ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد عامر نذیر بھائی نے بہت اہم ایک تو کچھ کامنٹس کیے ہیں، اور ایک ہمارے زیار رسول امینی بھائی نے کچھ کامنٹس کیے ہیں، وہ بالکل ویڈیو کے آخر میں جا کے آئیں گے جب اس کی میری بات ختم ہوگی، تو اس کو بھی آپ سنیے گا، وہ بہت اہم کامنٹس ہیں۔ اور ہماری ایک عام احمدی سے درخواست ہے کہ خدا را جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور ہم مسلسل ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو جتنا کچھ بتایا گیا وہ محض ایک آرٹیفیشل بیانیہ کریٹ کیا گیا کہ جی مرزا صاحب تو مہدی ہیں، مرزا صاحب تو مسیح ہیں، اور آپ سے بیعت فارم میں لکھواتے ہیں جی کہ میں تو مرزا صاحب کو وہی مہدی اور مسیح مانتا ہوں۔ خدا کی قسم اصل احمدیت، اصل مرزا صاحب کا دعویٰ صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ مرزا صاحب نے کہا کہ ان کے خدا نے ان کو وحی کر کے کہا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر اس کی صاحب نے وضاحت کیا کی کہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں 2 مرتبہ آنا تھا، ایک مرتبہ وہ پہلے آئے تھے محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ نعوذ باللہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی محمد رسول اللہ ہے۔ تو یہ ہے ٹوٹل بات، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے خدا کی قسم وہ تمام ڈسٹریکشنز ہیں۔ اور اسی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پہ پچھلے جتنے بھی آپ 4-5 پروگرامز دیکھیں گے ان سب میں یہی موضوع ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے۔ اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ ان پروگرامز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ سے درخواست ہے، احمدیہ کمیونٹی سے درخواست ہے کہ جاگ جاؤ بھائی، ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ہمارا ذاتی جھگڑا نہیں ہے، یہ ساری کی ساری بات اللہ کے دین کی ہے، آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائے۔ اب آپ گفتگو سنیں جی، بہت شکریہ۔ اچھا طاہر صاحب، ابھی آپ نے نیچے میسیج میں لکھا تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں، میں نے صحیح پڑھا آپ کا میسیج؟ جی بالکل صحیح پڑھا ہے آپ نے، ایوری تھرسڈے۔ ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج آپ نے جو چیزیں بیان کی، اگر آپ اس میں سے 2-3 میں بتا دیں صرف بلٹ پوائنٹس کے طور پہ۔ جی مختلف چیزیں تھیں، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ ایک تو معراج کا واقعہ ڈسکس ہوا تھا، تو وہاں پہ وہ پہلے بہت زیادہ میرے علم میں نہیں تھا، بٹ تھوڑی بہت بنیادی چیزیں پتہ تھی۔ تو ایک تو وہ چیز کانفلکٹ پہ جا رہی تھی وہاں پہ، کیونکہ کچھ ہمارے غیر احمدی بھائی بھی موجود تھے جیسے سیب راجہ صاحب، تو اس ٹاپک کو میں نے وہاں پہ رکوا دیا تھا، بس میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم ڈیریل ہو کے ڈیبیٹ کی طرف جائیں۔ تو جیسے کوئی آ کے شعر پڑھ رہا تھا تو اس کو اجازت تھی، یا کوئی حضرت مرزا صاحب کی کتاب میں سے کچھ جیسے ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لے کے، تو وہ ہر کوئی اقتباس یا وہ جیسے عربی میں کچھ تھے شعر، ٹھیک ہے، نظم تھی، ایک معراج ہو گیا، 2 ایک اور بتا دیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اس وقت، ان کو جس قسم کے اس وقت ظلم و بربریہ صحابہ پہ ہوتی تھی، تو اس چیز کو لے کے بھی کسی بھائی نے آ کے اوپر ڈسکس کیا۔ مطلب
everyone was talking for 2-3 minutes. تو اس میں جو شخص جو ہے وہ جتنا اپنا مشکلات کے اعتبار سے تو مطلب یہ تو جو اللہ کے انبیاء جب وہ تو اس میں معاملہ سمجھ آ گیا. کوئی جو یونیک پوائنٹ جو حضور سے خاص تھے, ایک آپ نے جیسا بتایا معراج کے حوالے سے, دو ایک اور بتا دیتے اگر آپ. اس کے علاوہ میں یونیک اب جیسے کہ وہ ایک بھائی آئے تھے, انہوں نے ایکچولی آج زیادہ تر ہوتا ہے کہ 3-4 منٹ سے اوپر نہیں جاتا, پر وہ ایک نفیس بھائی ہیں تو انہوں نے آ کے پراپر 40 منٹ تک انہوں نے پڑھا تھا. وہ انہوں نے کوئی کہہ لیں کہ دو لوگوں نے مل کے کچھ تیار کیا تھا, ایک مضمون اس میں ساری چیزیں ایڈ کی تھی, جس میں پلس انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ 1400 سال بعد وہ مرزا صاحب کا آنا اور جماعت کا آگے نظام اور دین اسلام کی اشاعت, اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک تو آپ نے بتایا نا معراج تھی, اور ان کے حوالے سے اگر ایک دو باتیں اور اسپیسیفکلی آپ بتا دیتے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا جاننا چاہ رہے, کہ اس مشکلوں میں ڈیفینیٹلی جیسے آپ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے, جیسے وہ تلوار والا واقعہ, ان پہ کسی نے حملہ کیا تو وہ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے میرا اللہ میری حفاظت کرے گا. تو اس قسم کی مختلف ایگزامپلس تھیں, اور وہ ایک دو واقعے جو ان سے جوڑے جاتے ہیں, ایک وہ ربی صاحب نے ہائی لائٹ کیا تھا ڈیفینیٹلی کہ یہ ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, پر اس کا کوئی حدیث کہیں سے ریفرنس نہیں ملتا. جو کوڑا پھینکنے والا ہے تو وہ بالکل نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے بتایا تھا اس طرح, مطلب کافی ساری چیزیں تھیں. وہ تو مطلب almost 2.5 hours کے بعد میں نے اینڈ کیا تھا. So if you want I can share recording in your DM with you, اگر آپ اسے سننا چاہ رہے ہیں, نہیں تو اب مجھے ایگزیکٹلی پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزیں یاد نہیں ہیں. اچھا طارق بھائی, جو باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بیان ہوئی, کیا وہ ساری چیزیں مرزا صاحب میں پائی جاتی تھیں؟ اب آپ مجھے اس پہ لانا چاہ رہے ہیں, بلکہ چلے میں کہہ دیتا ہوں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شک مقام اور ان کی تعلیمات اور جو مقصد جو مقام ان کا ہے, اس مقام پہ میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی بھی جو ہے نہیں ہے. جو اللہ نے کام ان سے لینا تھا, انہیں خاتم النبیین بنایا, تمام انسانوں کی طرف بھیجا, تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب کو بھی جو ملا ہے وہ انہی سے انعام ملا ہے. تو اس سے زیادہ تو میں ان کی برابری پہ تو کسی کو بھی نہیں رکھتا, نہ رکھ سکتا ہوں. نہیں طارق صاحب, دیکھیں نا, ایک بالکل علمی نوعیت کا سوال ہے نا, کہ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل اور بروز تھے. اب کامل ذل اور بروز کے حوالے سے تو پھر جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر چیزیں ہیں, وہ ساری کی ساری مرزا صاحب کے اندر اگر نہ پائی جائیں, پھر آپ بھی اس بات سے تو ایگری کریں گے, پھر وہ کامل ذل بروز تو نہیں ہو سکتے نا. دیکھیں کامل کا کیا مطلب, وہ ٹوٹلی لائک ایگزیکٹلی تو نہیں آتا. مجھے سمجھتا ہوں کہ کامل یہاں پہ اس کو میں نے کیسے ایکسپلین کرنا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہاں وہ جو مطلب میں مانتا ہوں پرسنلی, اب مجھے ایگزیکٹ ورڈ کتاب سے یاد نہیں ہے جو حضرت مرزا صاحب نے لکھے ہیں, اگر وہ کامل بھی ہے تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ بہترین جو انہیں انعامات ملے ہیں, جو انہیں جو چیزیں ملی ہیں وہ بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اطاعت کر کے ملی ہیں. تو وہ ہر اچھی چیز ہو سکتی ہے, وہ قرآن کو بہترین طریقے سے بیان کرنا ہو گیا, میں سمجھتا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح انہوں نے اسلام کی دوبارہ سے اشاعت کی, جہاں پہ مطلب پوری دنیا میں دیکھ لیں کیسے جماعت کام کر رہی ہے. تو یہ سارے انعام ہیں, جیسے کہ کامیابی کہہ لیں, میں وہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ملی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بعد جو ہے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل جو ایک وہ اللہ کی طرف سے جو انہیں انعام میں علم دیا گیا, وہ تو ڈیفینیٹلی آپ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, ان کی کتابیں, ان کا لٹریچر. اچھا دیکھیں نا, یہ دیکھیں جیسے آپ نے مثال کے طور پہ کہا کہ خاتم النبیین ہونا, وہ تو مرزا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ خاتم النبیین تھے, اب میں بھی بروزی طور پہ خاتم الانبیاء ہوں. اسی طرح دیکھیں آپ نے معراج کا ذکر کیا, آپ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کے نزدیک یہ ایک روحانی طور پہ معراج ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہ روحانی طور پہ معراج ہوئی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تھی, مرزا صاحب کے پاس نہیں تھی؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں میں تو کمپیریزن نہیں کرتا, آپ پتہ نہیں کیوں کمپیریزن کر رہے ہیں آپ حضرت مرزا صاحب کو, کہ جماعت بھی کمپیریزن نہیں کرتی اس طرح. دیکھیں وہ اس اعتبار سے ظاہر اسلام میں تو کمپیریزن نہیں ہوتا, آپ کی بات اصولی طور پہ درست ہے. دیکھیں بات یہ ہے ظاہر صاحب, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں دقت پیش آتی ہے, آپ کی بات بالکل نہیں کر رہی, اس کو اپنے پاپ میں بالکل نہیں نا, میں ویسے ایک اوور آل جنرل بات کر رہا ہوں. طارق بھائی دقت بھی یہ پیش آتی ہے نا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل عکس، کامل ذل، کامل بروز وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تھے، آپ کی جماعت کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اور اس کے بعد وضاحت بھی کی جاتی ہے کہ بھئی، اور مرزا صاحب نے بائی دا وے خود وضاحت کی ہوئی ہے کہ جو کامل ذل اور بروز ہے وہ جمیع صفات اور کمالات، اب نوٹ کریں، جمیع صفات اور کمالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ ان کے ذل اور بروز میں آتے ہیں، تبھی وہ کامل بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کوئی ایسا کمال یا کوئی ایسی صفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی وہ مرزا صاحب میں نہ آئی ہو، ایسی کوئی آپ کے ذہن میں ہے؟ اتنا دیکھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام جتنے بھی نبی ہیں ایون کہ آپ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو ان میں کچھ چیزیں بالکل سیم ہوتی ہیں، وہ سب میں ہیں، جیسے کہ اللہ کی طرف سے وہ معصوم ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، وہ اپنا جو ہے وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ بالکل اسی طرح جیسے انہیں سمجھایا یا سکھایا جاتا ہے تو وہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس طرح ہر چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نبی کو چھوٹا یا ایک کو بڑا کہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام جو ان کو ملا ہے اللہ کی طرف سے، جو کہ قرآن بتا رہے اس پہ تو بہت فرق ہے۔ آپ باقی انبیاء کو دیکھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اور ابھی جو ہے ان کے بعد جیسے مرزا صاحب ہیں ان کو بھی دیکھیں، تو ایک چیز تو واضح ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی طرف سے وہ بنایا گیا، اور جو مرزا صاحب کو بھی ملا ہے وہ انہی سے ملا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی میری نظر میں جو اعلیٰ ہیں، بڑے ہیں، اور ان کی اطاعت کر کے میں، بلکہ مرزا صاحب تو خود اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے تو اس قسم کے عقیدے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہو تو۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، آپ کا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل تھے؟ سوری، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل تھے؟ جی دیکھیں، میں اپنے علم کے مطابق میں کمپیئر نہیں کرتا کسی نبی کو بھی نہیں، میں کمپیئر نہیں کہہ رہا، کس اعتبار سے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہر نبی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے تو ان کا جواب، ان کا کام صرف اتنا تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، وفات پا گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان سے پہلے آنے والے بھی نبی اگر وہ کچھ قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے، کام تو سب کا اللہ کی طرف بلانا ہی تھا نا، تو کوئی بڑا چھوٹا تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح حضرت مرزا صاحب بھی جو ہیں وہ، ایک سیکنڈ سر، میں تاکہ اپنا سوال واضح کر دوں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مطلب میری کسی بات سے ایگری کر لیں، میں کیسے واسطے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے مطالعے اور تحقیق کے مطابق کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل تھے یا نہیں تھے؟ ایک سیکنڈ نہیں ہے مجھے کال آ رہی ہے۔ جی آپ کال لے لیں۔ یار سکر بھائی، یہ سمجھ نہیں آتی آپ کی براڈ میں جب بھی کوئی آتا ہے اس کو کالیں کیوں آنا شروع ہو جاتی؟ وہ جاب پہ نا نبیر بھائی آ سکتی ہے کال۔ اچھا فی الحال ابھی حسن ازمان شعاؤں کا چیک کرے نبیر بھائی، اگلے دن بروز حسن ازمان اگلے دن ساری لڑائی اسی بات پر ہوئی ہے جو ہماری بات ہوئی تھی طاہر صاحب سے۔ سکر بھائی، جاتے ہوئے طاہر صاحب سے جو ہے نا، مجھے 1 منٹ آپ نے دلوانا ہے۔ جی ضرور۔ انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی ہے ابھی، اس کا صرف میک شور کرنا ہے میں نے کہ ایسی روایات اور ایسی جو ہے نا آئے تو پھر بات کرتا ہوں میں ذرا۔ جزاک اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو سائلنس ہوتا ہے نا کئی دفعہ، یہ بھی بڑے مزے کی چیز ہے۔ ایک بار میر لطیف صاحب جب حوالہ ڈھونڈنے گئے تھے نا پیچھے بائبل کا، سناٹا چھا گیا تھا، سناٹا چھا گیا۔ سناٹا، یہ جاتے بھی سناٹے والی جگہ کے اوپر ہیں، یقین مانیں ان کی کبھی ڈرائیونگ کے اوپر آپ دیکھیں نا، سکون والے ماحول کے اوپر جو ہے نا ان کی ڈرائیونگ ہو رہی ہوتی ہے، اور سینری کے ساتھ۔ یہ سیکر بھائی کی اچھا بھائی، آپ وہ کر لیں جو بات کرنی ہے، پھر مجھے کچھ چیزیں آئی، آرڈر آیا تو مجھے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ چلے جی بس وہی بات تھی طاہر بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ تمام انبیاء سے افضل نہیں مانتے؟ نہیں، بے شک افضل مانتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ کمپیریزن کرنا مجھے نہیں لگتا کہ جو میرا علم ہے آپ نے بھی زیادہ اچھے سے جانتے ہو کہ کمپیریزن کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے۔
تو میں نے ابھی تک قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں دیکھی جس میں کوئی کمپیریزن کیا گیا ہو کہ فلاں نبی سے فلاں نبی پڑھا تھا. تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جو ہے وہ بالکل بیان کیا گیا ہے, پر دوسری طرف ہر نبی کے مقام کو بیان نہیں کیا گیا قرآن کریم میں. اگر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آئی تھنک سو زیادہ بار ذکر آیا ہے قرآن کریم میں, تو ہم زیادہ بار ذکر آنے کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مطلب جو زیادہ اللہ کے قریب تھے اور زیادہ انہیں پسند تھے یا ان کا بڑا مقام ہے. تو وہ تو مقصد کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اگر مرزا صاحب بھی موجود ہیں تو مرزا صاحب کا کام بہت بڑا ہے نا, جاب بہت بڑی ہے پوری. انہوں نے جس طرح پوری دنیا میں جب دیکھیں نہیں طالب مرزا صاحب فلم بات فی الحال نہیں کر, میں ایک آپ اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھاؤں, آپ تھوڑا اس کو اگر چاہیں تو واضح کریں کہ میں غلط سمجھاؤں. میں نے سوال آپ سے یہ کیا کہ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں؟ تو اس کا صرف بتا دیں کہ آپ نے مجھے کیا جواب دیا ہے, مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ نہیں, وہ کس اعتبار سے مانتے ہیں یہ بھی تو میٹر کرتا ہے. ایسے تھوڑی نا میں کوئی بھی بات پہ مطلب ہاں کر دوں, سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ چلیں سنیں نا, آپ بتا دیں کہ آپ کسی بھی اعتبار سے ان کو افضل مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اب پتہ نہیں, میں مطلب دیکھیں میں اس چیز پہ ڈرتا ہوں, میرے پاس اتنا انف علم نہیں ہے کہ اللہ مجھے اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا کہ میں نے یہاں پہ بیٹھ کے کمپیریزن کرنا ہے. پر میرے لیے میرے سب سے مجھے جو عزیز اور محبت ہے نا, جن سے عقیدت ہے میری, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. سوال نہیں ہے, بے پناہ محبت ہے. جی ایک سیکنڈ, ایسے پتہ کیا, آپ کی مرضی, اگر آپ سوال کا جواب نہ دیں آپ کا حق بنتا ہے, لیکن یہ ہمارا سوال نہیں ہے. سوال کا جواب جو اگر ہم نے صحیح سمجھا اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کو یہاں پہ کلوز کر دیتے ہیں. سوال میں نے آپ سے کیا کہ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ نے ہاں میں بالکل نہیں دیا. نہیں, جو آنا میں اگر میں آپ سے وہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس اعتبار سے آپ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں آپ بتا دیں, آپ کیا کسی بھی اعتبار سے آپ مانتے ہیں, کسی بھی اعتبار سے افضل مانتے ہیں؟ ہاں, میری نظر میں اگر میں اس طرح بولوں اپنی عقل کے مطابق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل مانتا ہوں. اب اس کے بعد میں تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں. میں کمپیریزن اب کیسے کروں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. آپ سکھا دیں, آپ آنے میں آپ کو چاہیے امتحان لینے کی بجائے میری تربیت کریں, مجھے سکھا دیں, میں دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ جب آپ حکم کریں گے انشاءاللہ. ابھی چونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو جلدی ہے, ورنہ ہم بھی تربیت کر لیتے, میں وہ نہیں کہہ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں ہم یہ نہیں چاہتے ہم آپ کی اس کے بات کو اسٹرانگ مین کریں. جو سوال آپ سے ہم نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں, یہ ہم نے کم از کم 6-7 بار آپ سے پوچھا, آپ نے اس کا جواب ہاں میں نہیں دیا. پھر آپ نے مجھ سے سوال کر دیا کہ کس اعتبار سے, میں نے کہا آپ بتا دیں کہ آپ کس اعتبار سے افضل مانتے ہیں, آپ بتا دیں. وہ بھی آپ نے نہیں بتایا. نہیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کس اعتبار سے مانتا ہوں. میں ان کی جو ان کے جی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خاتم النبیین بولا ہے, میں اس اعتبار سے انہیں افضل مانتا ہوں. ٹھیک ہے, میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے اس لیے مانتا ہوں انہیں افضل. انہیں تخلیق کائنات کی وجہ جو ہے وہ بھی بولا گیا ہے, میں اس لیے مانتا ہوں. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیکنڈ, یہ تخلیق کائنات کی وجہ آپ کے پاس کوئی کہیں پہ لکھا ہوا ہے یا آپ نے ویسے سنا ہے کہیں سے؟ جی یہ میں نے یہ اس پہ ضرور ہم بات کرتے ہیں. ذرا پورا سننے پہ مجھے بھول جائیں گے. اس کو فی الحال یہاں پہ سیپریٹ لکھتے ہیں. ایک آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خاتم الانبیاء مانتے ہیں, اس اعتبار سے افضل ہے. ایک آپ نے بتایا کہ جو ان کا مقصد ان کو دیا گیا تبلیغ کا, تعلیم کا, انسانیت کو, اس اعتبار سے. اور جی اب دیکھیں آپ نے 20 میں ٹوکا, مجھے کچھ پوائنٹس بھول گئے ہیں. اب چلیں دوبارہ میں اس چیز کو کرتا ہوں. دیکھیں خاتم النبیین کے اعتبار سے ان پہ جس نبی پہ جو ہے وہ اللہ پاک کو صلاۃ و اسلام بھیج رہے ہیں, اللہ پاک نے اسلام بھیجے, میں اس اعتبار سے بے شک سمجھتا ہوں کہ اللہ کی محبت جو ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے, ان کے معجزات کے اعتبار سے میں ان کو اعلیٰ افضل مانتا ہوں. معجزات ٹھیک ہے, 4 ہو گیا. جی ان کی, اور میں نے جتنی معجزات میں سے کوئی 1-2 معجزے بتا دیں گے؟ جی اب اس میں معجزے کتنے بتانے, اب 1-2 بتانے, اس کو بھی سائڈ پہ لکھنے, ہم اس کو بھی ایک چیز نہیں معجزات کوئی 2 بتا دیں, کوئی 2. امتیاز صاحب ماشاء اللہ بڑے, ہاں جی معراج والا کہہ لیں, اور کوئی اور وہ جو ہے وہ چاند والا کہہ لیں. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. لکھ لیا میں نے. جی
اور اس کے بعد جو ہے وہ بے شک میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پوری زندگی ان کی ساری جرنی معجزوں سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ. ساری زندگی مسجد ہو گیا. جی یہ نیچے بھی تھوڑا اپنے شاگردوں کو بھی سمجھائیں کہ آقا پاک کی بات ہو رہی اور ہنس رہے ہیں، دام نکال رہے ہیں. آپ کریں بات طالب، آپ کریں بات، چھوڑ دیں ان کو، آپ کریں بات. نیچے گالی دیکھ رہے ہیں آپ، وہ حضرت مسیح موعود علیہ کو دے رہے ہیں گالی. بھائی پتہ کیا، ایک سیکنڈ بات مکمل کر لیں پہلے. میں نے آپ نے بتایا، آپ نے جو افضلیت کی وجوہات آپ نے بتایا، خاتم الانبیاء، اور اس کے بعد جو ان کو مقصد تبلیغ کا ساری دنیا کو دیا، ان پہ صلاۃ و سلام پڑھا گیا، اور اسی طرح ان کو معراج کا معجزہ ہوا، ان کا شق القمر کا معجزہ ہوا، اور ان کی ساری زندگی دیکھیں، ہر جنگ ہی معجزہ ہے جس میں اللہ نے خود مدد کی. ان کے ہاتھ پہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہاتھ ان کا نہیں، وہ ہاتھ میرا تھا. تو اس قسم کا دیکھیں وہ دل برود اس میں بھی ہے. تو وہ یہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے. تو دیکھیں وہ اچھا، اب ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ طاہر بھائی، میں نے آپ کی جو 7 چیزیں ابھی تک لکھی ہیں، یہ 7 کی 7 چیزیں ذلی بروزی طور پہ مرزا صاحب کے پاس بھی تھیں کہ نہیں تھیں؟ آپ پہلے اچھا آپ کمپیریزن کیوں کرتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھیں، کیا قرآن اجازت دیتے کمپیریزن کی؟ آپ مجھے کوئی آیت بتا سکتے ہیں؟ دن میں شروع کر دیتا ہوں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، 3 سپارے کی آیت ہے کہ یہ رسول ہیں جس میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے جی. تو اس میں کیا ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ یہ بھی اجازت ہے؟ نہیں، فضیلت کی بات ہو رہی ہے. تو فضیلت کس بنیاد پہ دی ہے؟ وہ بنیاد تو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، پر آپ لوگ میں بتاتا ہوں آپ کو. میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے 7 چیزیں لکھوائی ہیں، یہ 7 کی 7 چیزیں ذلی طور پہ مرزا صاحب کے پاس بھی تھیں؟ نہیں، دیکھیں ابھی کیونکہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، ابھی تو مرزا صاحب کو آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں کیوں لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ مرزا صاحب نے کہا کہ ان کے خدا نے ان کو وحی کر کے کہا ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ ہو. ٹھیک ہے، اس لیے کہ دیکھیں نا ہمارے پاس ایک سیکنڈ طالب، ایک دیکھیں نا، ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی، جن کا روضہ مبارک مدینہ شریف میں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ایک اور شخص آتا ہے، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی ان کے خدا نے وحی کر کے کہا کہ آپ محمد الرسول اللہ ہو. اب چونکہ آپ نے ان کو تسلیم کر لیا، تو کیا آپ ان کو محمد رسول اللہ مانتے ہو؟ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ جو ہے یہاں سے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے یہاں چلے. میں تو آپ کو بڑا ایک بیلنس ڈیبیٹر سمجھتا ہوں، جس کو پتہ ہے کہ بات کیا کرنی ہے. جی بٹ آپ سوری ٹو سے، آپ ایک ٹاپک کو ڈسکس ہم کر رہے ہیں. ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ سیرت نبی پہ بات کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں. تو میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے. اب آپ کی انٹینشن کیا تھی، یا وہ آپ جانے یا اللہ جانے، جو کہ مجھے اب دکھ رہا ہے. تو آپ نے سیرت نبی پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھی چیز ہے ماشاءاللہ، آپ نے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے. میں بتا دیتا ہوں، میں نے کامنٹ بھی کیا تھا. میں بتا دیتا ہوں ایک سیکنڈ، دیکھیں نا، آپ نے ایک بات کی نا، آپ کا اعتراض ویلڈ ہے. میں بتا دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں کہیں، تو میں نے یہ کیوں نہیں کہا بہت اچھا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ ساتھ یہ کہہ دیں نا، ابھی اگر آپ کہہ دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جو باتیں ہیں، جیسے ان کا خاتم الانبیاء ہونا، ان پہ صلاۃ و سلام اللہ تعالیٰ کا بھیجنا، ان کو یہ معراج اور شق القمر جیسے معجزات دینا، ٹھیک ہے، اگر آپ ابھی بھی کہہ دیں نا کہ یہ باتیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صرف یہ ان کے لیے ہیں، پھر میں آپ کی تعریف کروں گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ابھی جس شخص کو آپ نے تسلیم کیا وہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے لیے بھی ہیں. یہ پرابلم ہے. اب یہ تعریف نہیں کی آپ نے. سمجھے میری بات کو باپ؟ دیکھیں، جو سب سے بڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کریم ہے. اچھا، وہ قرآن میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا تمام انسانوں کے لیے. اور وہ قرآن کریم جو ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے وہ ڈیفینیٹلی آیا بالکل نازل جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے، کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے ہیں. تو ان کے صدقے جو ہے ہمیں قرآن کریم کی شفاعت بھی ملے گی، اور قرآن کریم کو جو ہے وہ ہم مانتے بھی ہیں. اس سے ملنے والے تمام انعام سے فائدہ آپ بھی اٹھا رہے ہیں، میں بھی اٹھا رہا ہوں. تھوڑا نہیں، ایک سیکنڈ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چلیں ہم صرف 4 چیزوں کو نام لے لیتے ہیں.
خاتم الانبیاء قرار دینا ان کو، ان پہ اللہ تعالیٰ کا صلاۃ و سلام بھیجنا، ان کو معراج اور شق القمر جیسے معجزات دینا، یہ جو تینوں باتیں جو میں نے ذکر کی ہے، جو آپ نے مجھے بتائی ہیں، یہ تینوں باتیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھیں یا اس کے بعد کسی اور کو ملی ہیں یہ تینوں چیزیں؟ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، کیا؟ آپ وہ پوائنٹ نہیں میرا سمجھ رہے. ایک سیکنڈ میں سوال ریپیٹ، اس کے بعد میں میں ایک آپ کو چیز بتا- پہ- ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ، جی تاکہ جی ایک جی سیکنڈ، جی. تاکہ نا آپ تاکہ میں آپ کی بات کو سمجھوں. آپ نے مجھے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کی کئی بھی باتوں میں سے میں 3 باتیں لے لیتا ہوں. ایک آپ نے بتایا کہ حضور کو خاتم الانبیاء کا لقب ملا. ایک آپ نے بتایا کہ ہمارے آقا و مولا پہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. ایک آپ نے بتایا کہ ان کے ساتھ واقعہ معراج ہوا، اور اس کے علاوہ شق القمر کا معجزے کا آپ نے ذکر کیا. یہ میں نے تو 4 وہ چیزیں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں. اب سوال سنیے گا میرا، یہ 4 چیزیں کیا صرف اور صرف جناب محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، یا ان کے بعد کسی اور انسان کو بھی یہ 4 چیزیں ملی ہیں؟ جی یہ جی سوال ہے میں دیکھیں اس کا جواب آپ کو دینے کو تیار ہوں. ایک تو میں اگر کہتے ہیں نا جی میں نہیں دینا چاہ رہا، تو ڈیفینیٹلی نہ آپ فورس کرتے ہیں، نہ یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی بندہ ہوتا میں ہے. نے نہیں کہا صاحب بھائی، جی، جی، جی. سوری میں نے نہیں کہا کہ آپ نہیں دینا چاہ رہے، میں کہہ رہا ہوں آپ دے دیں. بالکل نہیں، میں جواب دینا چاہ رہا ہوں، پہلے میں نا انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جی، جی. دیکھیں میں یہاں پہ کوئی بھی ایک بھی لفظ بولتا ہوں میں اس کا رسپانسبل ہوں. آپ ٹھیک سمجھ ہے. رہے ہیں، جیسے کہ آپ جو بھی لفظ بولیں گے یو گونا بی ریسپانسبل فار دیٹ ورڈ، رائٹ؟ ٹھیک ہے. تو میں اسی کی مد میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھ کے ایک نبی کو دوسرے نبی کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا قرآن اجازت دے رہا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں اب میری بات کو سنیے گا توجہ کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے سوال یہ کیا تھا کہ انبیاء کی فضیلت کے اعتبار سے. میں نے آپ کو بتایا قرآن کی نص ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. اور ظاہر ہے ہمارا تو یہ ایمان ہے. آپ پینل پہ بیٹھے ہوئے کسی مسلمان سے پوچھیں، ابھی 1 سیکنڈ سے پہلے سوال کریں آپ، جو میں نے آپ سے کیا تھا کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل ہم مانتے ہیں؟ 1 سیکنڈ سے پہلے کہیں گے الحمدللہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سے 6 مرتبہ سوال پوچھا لیکن آپ نے بالکل اس کا جواب ہاں میں نہیں دیا. ابھی یہاں پر رکیے گا، مجھے بات کرنے ایسے نہیں پلیز، اس کے بعد آپ کر لیں، ایسے نہیں کر لی. اچھا دوسری بات یہ ہے، یہ تو وہ بات تھی جو پہلے چل رہی تھی. اچھا اس کے بعد آپ سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ نے کہا جی کہ آپ نے سیرت نبی کے حوالے سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، ہم نے آپ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کچھ باتیں ہمیں بتا دیں کہ جو آپ نے بیان کی یا جو آپ کے علم میں ہیں. آپ نے مجھے بتایا، میں تمام باتیں لکھی ہیں، اس میں 4 باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں کہ ایک تو حضور کو خاتم الانبیاء کا لقب ملتا ہے، ایک ان پہ اللہ تعالیٰ اللہ اور اللہ کے فرشتے ان پہ صلوات بھیجتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ان کو معراج کا واقعہ بطور معجزہ عطا ہوتا ہے، ایک ان کے لیے شق القمر کا معجزہ ہے. یہ 4 باتیں آپ نے بتائی ہیں. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا آپ کا یہ ایمان ہے کہ یہ 4 جو باتیں آپ نے جناب محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی المکی والمدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتائی ہیں، کیا یہ 4 باتیں ان کے بعد کسی اور انسان کو بھی ملی ہیں؟ یہ سوال ہے میرا. جی جناب. انڈرسٹینڈ کروں کہ آپ کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں مجھے. ٹھیک ہے، ایز اے ایموشنل اسپیکر میں یہاں پہ بیٹھ کے وہ فوری کہہ سکتا ہوں، اور بالکل میرا ایمان جو ہے وہ مجھے اس چیز پہ بالکل گوارا نہیں ہے کہ میں دیر کروں اس جواب دینے میں. پھر بھی میں نے کیوں وقت لیا، آپ اس بنیاد پہ تو کمپیئر کریں ہی نہ کہ کوئی بندہ یہاں پہ آپ بولیں گے وہ فوری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے دے گا، کیونکہ نام لینا بہت آسان ہے، ان کو ماننا، ان کو فالو کرنا سب سے بڑی مشکل کی بات ہے کہ ان کا حکم کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا. تو یہ پیمانہ ایک تو آپ رکھیں، یہ میں آپ کی کریکشن کرنا چاہ رہا تھا. تو کیونکہ دیکھیں میں اپنے الفاظ جو ہے اسی لیے بڑے سوچ سمجھ کے ادا کر رہا ہوں، کیونکہ بات جو ہے وہ آقا پاک کی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبیوں کی ہو رہی ہے یہاں پہ. تو سب سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، جو اگر آپ میرا کلیئر کر دیتے نا تو میں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جا سکتا ہوں، میں آپ کو ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں جو آپ مجھ سے جاننا چاہ رہے ہیں. وہ سوال کیا ہے کہ کیا قرآن کریم انبیاء کے درمیان میں کمپیریزن کرنے کی مجھے اجازت دیتا ہے کسی آیت میں کسی جگہ پہ؟ تو میں ہیپیلی آپ کو اس کا جواب دوں گا. اگر مجھے قرآن کریم اجازت نہیں دیتا تو میں کون ہوتا ہوں جو کہ میں بیٹھ کے یہاں پہ نبیوں کی معجزات کو کمپیئر کروں اور ایسے ایسے فیصلے بیٹھ کے کروں کہ کس بات پہ کون آتا ہے. تو یہ تھوڑا اس چیز کو آپ سمجھیں، مجھے پلیز یہ قرآن کریم سے سمجھا دیں
بڑائے صاحب بیٹھے ہیں، اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں. اگر میں نے یہاں پہ گرائے فرار ہوتی تو میں آتا بھی نہ اوپر. تو میں نے اپنے ورک پہ کھڑے ہو کے، کام پہ کھڑے ہو کے میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور ابھی بھی اویلیبل ہوں. نیکسٹ 20-30 منٹ جب آپ مجھے اجازت دیں گے میں تب چلا جاؤں گا. میں ساتھ میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں. تو آپ مجھے بس قرآن کریم سے بتا دیں مجھے قرآن مجید کی کون سی ایسی آیت اجازت دیتی ہے کہ میں دو نبیوں کا، یار یہ نیچے دیکھ لیں غلط ہے یار، اس کو تھوڑی دیر آپ کامنٹ فکر ہو کر جائیں سکتے ہیں. آپ سیکر کریں، بھائی ہو جائے، آپ بے فکر ہیں، آپ نہیں آپ رہنے دیں اس پہ. احمد بھائی یہ منافقت ہے یار. ایک منٹ ٹھہر جائے سیکر بھائی پلیز یار آپ کامنٹ بند کر سکتے ہو 1 منٹ. جزاک ہاں اللہ ٹھیک ہو گیا. یار. نہیں ایسا کریں، ایک منٹ رک جائے ذرا. جتنے ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں بھائیوں، آپ احساس کریں جب کانورسیشن چل رہی ہے تو اس طرح کا کامنٹ کھول دیں، اور جو بھی بھائی اگر غلط کامنٹ کرتا ہے اس کو 5 منٹ کے لیے میوٹ کر دیں یا لائیو کے لیے میوٹ کر دیں. ہمارے بھائیوں کو احساس ہونا چاہیے. کھول دے کامنٹ سر. اسی لیے انہیں بولا کہ آپ نیچے کا جو ہے نا ٹھیک وہ ہو نہیں گیا، آپ کریں، کریں، بات کریں بس چھوڑ دیں اس کو، ہو گیا وہ کام. میرے بھائیوں یار میں تو دعوت آپ لوگوں سے سیکھنے کی نیت سے آیا ہوں. اچھی چیز بتائیں گے تو ضرور عمل کروں گا، تو ایسے نہیں کرو please. کنٹینیو کریں، آپ کنٹینیو کریں. ہاں جی. تو میں امتیاز بھائی سے بس یہ جاننے کی چیز کر رہا تھا، کیونکہ اگر یہ مجھے اجازت دیتے ہیں تو وہ ذمہ داری ڈیفینیٹلی پہ آ جائے گی. پھر ہم بیٹھ کے یہاں پہ نبیوں کو اور ان کی پاور کو، ان کے معجزات کو، ان کے مقام کو ہم یہاں پہ کمپیئر کر سکیں گے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز مناسب ہے. استعمال ہی نہیں کیا. میں نے تو لفظ استعمال کیا ہے جو ہمیں قرآن نے خبر دی ہے. وہ کیا ہے کہ نبیوں کو بعض پہ فضیلت ہے. تو اب دیکھیں نا، میری بات پہ غور کریں. اگر بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت ہے تو ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا محالہ فضیلت ہے. اب دیکھیں اس کے یہ ہمارا موقف ہے. ہم نے آپ کو آیت بھی قرآن کی دے دی. اس کے بالمقابل آپ کا موقف یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء سے افضل جاننا یہ جائز نہیں ہے. آپ کا یہ موقف ہے؟ میرا جو موقف ہے کہ کسی بھی نبی کو دوسرے نبی کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ میں نہیں جائز کہہ رہا بھائی، ایسے نہیں. طیب دیکھیے یہ زیادتی ہے. میں نے ابھی آپ کو عرض کیا ہے کہ میں نے کوئی لفظ مقام کے اعتبار، دیکھیں مقام کے اعتبار سے میں نے آپ سے ایگری کی ہے، اور میں نے اس پہ آپ کو بلکہ ایون کے ایک سیکنڈ تاکہ لوگوں کو بات سمجھ بھی آئے نا. بات ہی ہو رہی ہے میرے پیارے بھائی کہ مقام کے اعتبار سے فضیلت کی بات ہی ہو رہی ہے نا. تو اب تو پھر آپ کو، اب ہم دونوں ایک پیج پہ آ گئے ہیں کہ حضور کو اپنے مرتبہ و مقام کے حوالے سے دیگر تمام انبیاء پہ فضیلت ہے. جی ان کو جو ہے فضیلت ہے تمام انبیاء پہ. جی بے شک. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. اب یہ سوال ہمارا حل ہو گیا. اب آپ یہ بتا دیں کہ یہ فضیلت کے حوالے سے جو آپ نے مجھے کچھ سیرت کی باتیں بتائی ہیں کہ مثلا حضور کو خاتم الانبیاء کا لقب ملا. آپ نے بتایا کہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پہ صلوات بھیجتے ہیں. آپ نے بتایا کہ حضور کو معراج کا اور شق القمر کا معجزہ ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں کی خاک پہ قربان. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، پلیز سوال کو سنیے گا. اب ایک بات تو ہم دونوں نے سالو کر لی ہے کہ ہمارے آقا و مولا کو فضیلت ہے، وہ سالو ہو چکا ہے. اس کے بعد دوبارہ ہم نہیں بیک ورڈ جائیں گے. اب میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اس فضیلت کے ضمن میں یہ جو 4 چیزیں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں، یہ 4 چیزیں کیا صرف اور صرف محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہیں، یا یہ 4 چیزیں کسی اور کو بھی ملی ہیں؟ جی طاہر بھائی. ایک منٹ، میں نے دیکھیں آپ کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو معجزات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ معجزات کسی اور نے بھی کی ہیں، یہ جاننا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جانا چاہ رہا. میں دوبارہ اپنا سوال واضح کرتا ہوں. آپ نے جب مجھے لکھوائے اور میں نے آپ کے لکھوانے سے لکھے کہ آپ نے کہا کہ سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان کی اور اس کے مجھے آپ نے کچھ نکات لکھوائے. اب ذرا سیرت تو آپ نے خود بتایا کہ آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے اور اس کے حوالے سے آپ نے مجھے لکھوایا. میں نے باقاعدہ لکھے ہیں، اگر آپ ابھی آپ کو کیمرہ کھول کے بھی دکھا سکتا ہوں. آپ نے مجھے بتایا کہ ایک تو ان کو خاتم الانبیاء کا لقب ملنا،
ایک آپ نے بتایا اللہ اور اس کے فرشتوں کا ان پہ صلوات بھیجنا، ایک آپ نے بتایا ان کے ساتھ واقعہ معراج کا پیش آنا اور ان کو شق القمر کا معجزہ دینا۔ میں آپ سے اسپیسیفکلی پوچھ رہا ہوں کہ یہ 4 باتیں جو آپ نے مجھے لکھوائی ہیں، یہ 4 باتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اللہ نے کسی کو دی ہیں؟ جی دیکھیں، اس کا جواب جو ہے نا ہاں نام میں تو نہیں ہے، ایٹ لیسٹ دے سکتے ہیں آپ ہاں نام میں جاننا چاہ رہے تھے۔ ہاں میں اس کو مطلب سمجھ گیا ہوں آپ کے سوال کو، جو 4 چیزیں آپ نے یہ بتائی ہیں مجھے، تو جتنا میرے ایک سیکنڈ، جی آپ نے مجھے نہیں آپ نے سوری میں ورڈ غلط ہو گیا، جو آپ نے چوز کی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو کافی ساری چیزیں بتائی تھی، آپ نے اس میں سے اپنی مرضی کی چوز کی ہیں، رائٹ؟ جی چونکہ دیکھیں نا، آپ نے ساری تو حضور کے بارے میں بتائی تھی، اس میں نے 4 لے لی۔ ہاں، اس میں سے آپ کو جن 4 کی ضرورت پڑی آپ نے اس کی ساری پکنگ کی ہے۔ ضرورت نہیں، دیکھیں نا وہ ساری کی ساری، یا تو اگر آپ کے دل میں کچھ تھا کہ کچھ ان کے بارے میں، کچھ ان کے بارے میں نہیں، ایسا تھا آپ کے دل میں؟ نہ بالکل بس ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا، اب آپ بتا دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں جو ہے یہاں تک جو ہے وہ میں آپ کا کوشچن سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو میری عقل اور علم کے مطابق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، جو نئی انعامات اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے، نہیں ایسے نہیں طارب، ایسے نہیں، دیکھیں آپ نے زیادتی نہیں کرنی پلیز، دیکھیں آپ پڑھے لکھے، پھر آپ مجھے بتا دیں میں نے کیا بولنا ہے، میں لٹرلی میں آپ کے جواب کی طرف ہی آ رہا ہوں۔ جی میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے میں جواب کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پسند نہیں آ رہا تو اس میں اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں دیکھیں نا، اس میں پتہ طاہر بھائی کیا ہے، آپ پڑھے لکھے آدمی، ابھی آپ نے خود کہا ہے، جب میں نے آپ کو سوال دوبارہ واضح کیا، آپ نے کہا کہ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، آپ نے خود کہا کہ نہیں کہا ہے نا صاحب آپ کا؟ جی میں آپ کا سوال اب سنیں ذرا جی جب آپ یہ کہتے ہیں میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، تو پھر آپ جواب دیتے وقت سوال کا جواب دیں۔ دیکھیں میں اپنا سوال ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، تاکہ جو سوال آپ نے سمجھا ہے، جس کو آپ سمجھ چکے ہیں، میں وہ سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جناب محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی المکی والمدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کے خواص میں سے آپ نے مجھے جو بتائے 4 خواص، میں نے انہی میں سے جو آپ نے بتائے، ایک کیا ہے کہ حضور کو خاتم الانبیاء کا لقب ملنا، ایک ہے حضور پہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کا صلوات بھیجنا، ایک ہے ہمارے آقا و مولا کو معراج کا معجزہ ملنا، ایک ہے ہمارے آقا و مولا کا شق القمر کا ان کو معجزہ ملنا۔ اب دیکھیں، اب وہ سوال جو آپ سمجھ چکے ہیں، اب میں سوال وہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ یہ اسپیسیفکلی 4 باتیں، 4 خاصیتیں جو آپ نے بتائی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ موجود تھی، ان کو یہ ملی تھی۔ اب میرا سوال ہے کہ یہی 4 چیزیں، ان 4 چیزوں کا سوال کر رہا ہوں، یہ حضور کے بعد کسی اور انسان کو بھی ملی ہیں؟ اب یہ تو 2 صورت میں پتہ لگے گا، یا تو آپ کو اسٹیٹمنٹ کسی کی لگاتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ جتنا میرے علم میں ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 ملی تھی۔ اور پہلی صورت یہ کہ آپ کوئی حوالہ کچھ لگاتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اگر کسی اور کو یہ انعام دیا اللہ نے تو انعام کے مطابق تو پھر سمجھ میں آتا ہے۔ پر جہاں تک میرے علم میں ہے، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کا پہلے سوال کا آلموسٹ وہ سوال بیچ میں کلیئر ہو گیا، دیٹس واٹ یو وانٹ ٹو ہیئر، رائٹ؟ کہ یہ چیزیں آپ ایک سیکنڈ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی انسان خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہوگا نا؟ خاتم النبیین، جی جو قرآن میں لفظ ہے۔ ایک سیکنڈ میں ذرا ریپیٹ کر دوں، آپ نے بھی ایک جواب دیا ہے، نبی پاک آپ نے اپنے سے لگا دی ہے، اس میں ہم آگے جب تک پڑھیں گے نہیں، کنفرم نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں دیکھیں گے، کسی کی بات ہی نہیں کر رہے پیارے بھائی، ہم کسی کی بات نہیں کر رہے۔ دیکھیں سنیں ذرا، آپ نے مجھے بتایا ہے، میں اس کو دوبارہ آپ سے سمجھ لیتا ہوں کہ خاتم الانبیاء کا جو ٹائٹل ہے، جو لقب ہے، وہ صرف اور صرف ایک انسان، ایک ہستی کے لیے ہے، جن کا نامی محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف اور صرف ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، بات میں سمجھی آپ کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جی قرآن کریم میں ہے یہ سر، میری سورۃ احزاب 4:0۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لقب ہے، یہ صرف اور صرف ان کے لیے ہے۔ یہ خاتم النبیین کا خاتم الانبیاء جو آپ نے لکھوایا تھا، یہ لقب صرف انہی کے لیے ہے؟ جی خاتم النبیین کا لقب جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا، سن لیں، اب اگر حضور کے بعد کوئی آدمی خاتم الانبیاء کے لقب کا اپنے بارے میں کلیم کرے، سچا ہوگا جھوٹا ہوگا؟ جو حضور کے بعد جو ہے کوئی یہ کلیم کرے کہ وہ خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم الانبیاء خاتم النبیین دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ جی
دیکھیں یہاں پہ اب خاتم النبیین کے مطلب کا آ جائے گا، ہم نے اس کو سمجھنا ہے. نہ مطلب نہیں میں کہہ رہا مطلب جو اچھا. آپ کے ذہن میں تھا آپ وہ لیں، جو آپ کے ذہن میں وہ لے لیں آپ. میرے علم میں یہ ہے کہ کسی نے یہ کلیم نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے اپنے بارے میں خاتم الانبیاء کا کلیم کیا ہو، وہ سچا ہوگا جھوٹا ہوگا؟ اب وہ کلیم جب تک دیکھیں گے نہیں، کوئی خبر لے کے آئے تو قرآن اجازت دیتا ہے کہ پہلے اس کو ویریفائی کرو. تو یعنی تب تک میں کسی کو کیا بولوں؟ سن لیں طارق بھائی، جی جی. ابھی دیکھیں نا، پہلے آپ نے بتایا کہ یہ جو لقب ہے، یہ جو ٹائٹل ہے خاتم الانبیاء کا، میں نے واضح پوچھا، آپ نے کہا کہ یہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، صرف اور صرف. قرآن کریم میں اللہ نے استعمال کیا. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. میں نے آپ سے سوال کیا کہ اگر یہ صرف اور صرف ہمارے آقا و مولا کا لقب ہے، تو میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی اور انسان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی انسان خاتم الانبیاء کے لقب کا کلیم کرے، وہ سچا ہوگا جھوٹا ہوگا؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ اگر کسی نے کیا تو دکھائیں، آپ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یعنی کر سکتے ہیں کلیم کوئی؟ نہیں دیکھنا کسی بات کا اگر امکان ہو پھر اس کو ڈسکس کریں کلیم گے. تو سنیں کلیم تو ہر روز کوئی نہ کوئی پوری دنیا میں کوئی عیسیٰ ہونے کا کلیم کر رہا ہے، کوئی نبی ہونے کا کلیم کر رہا ہے. کلیم کرنا تو آسان ہے، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. جی اور اس کے لیے جو ہے وہ سچا ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں راہ بتائی ہے، وہ ہے قرآن کریم. تو ہم نے اس بات کو جو اب دیکھیں نا، اب آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے. اب کوئی آ کے یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ وہ وہی عیسیٰ ہے، تو بھائی ہم ان سے تھوڑی نہ ان کو برا بلا بولنا شروع کر دیں گے. سمجھ گیا آپ کی بات، سمجھ گیا. اچھا تو ہم نے اس کو چیک کرنا ہے، پھر ہم نے اس نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے. سمجھ گیا آپ کی بات میں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب یہ بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے علاوہ کوئی انسان خاتم الانبیاء کا لقب اپنے بارے میں کلیم کر کے سچا ہو سکتا ہے؟ آپ پھر وہیں پہ آگے، میں جدھر آپ کو لے کے جا رہا ہوں آپ ادھر سے واپس وہیں پہ آ جاتا ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں سر کہ آپ نے وہ سٹیٹمنٹ دکھائیں جہاں پہ کسی نے یہ کلیم کیا ہے خاتم الانبیاء کا، خاتم النبیین کا، جو کہ قرآن میں لفظ ہے. میں نے یہی لفظ بولا تھا، خاتم النبیین. تو اگر کسی نے یہ کلیم کیا ہے تو مجھے دکھائیں، ہم ابھی اس کے نتیجے پہ پہنچیں گے. کوئی اس میں بڑی بات نہیں. دیکھیں نا طاہر بھائی، دیکھیں میری بات سمجھے ذرا، آپ میری بات پہ غور کیجئے گا ذرا، کہ اللہ جل شانہ ایک ہستی ہیں جن پہ ہمارا ایمان ہے. اگر اب ذرا سنیے میری بات کو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہونے کا کلیم کرے تو سچا ہو سکتا ہے؟ طاہر بھائی اگر اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہونے کا کلیم، 20 سیکنڈ دیجیے گا. لے لیں 20 سیکنڈ لے لیں. باقی سارے میوٹ رکھیے گا 20 سیکنڈ. جی سر ہم بیک سوری 10 منٹ تھا میرا. کچھ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہونے کا کلیم کرے سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچ اللہ ہونے کا کلیم کرے تو سچا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. نہیں ہو اللہ سکتا. وعدہ شریک ہے. اب دیکھیں ذرا، جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی خاتم الانبیاء ہونے کا کلیم کرے سچا ہو سکتا ہے؟ خاتم النبیین جو کہ لفظ ہے اس کی بات کریں نا آپ، قرآن کریم والا لفظ وہی دہرا رہے ہیں، رائٹ؟ النبیین بھی جمع ہے نبی کی اور انبیاء بھی جمع ہے نبی کی، دونوں ایک ہی ہیں. تو وہاں پہ خاتم النبیین لکھا ہے، تو میں ہو بہو اسی لفظ کو دہرا رہا ہوں بار بار. چلے ٹھیک ہے، آپ وہی دہرا دیں، وہی دہرا دیں. نیچے کئی لوگ اپنے حساب سے وہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ دونوں ہو جائیں گے. چاہتے ہیں چیزیں آسان رہیں سب کے لیے، میرے ٹھیک ہو گیا. جی. تو بتا دیں پھر آپ. تو دیکھیں خاتم النبیین جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا ہے اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے، بے شک وہ ہیں. اب اس میں کسی کو سچا کہنا جھوٹا کہنا، وہ اس کے لیے قرآن نے مجھے طریقہ بتایا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ اب کوئی کہتا ہے کہ میں زیادتی نہ کریں پلیز. سنیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا کہ وہ وعدہ اللہ شریک ہے، اللہ ایک ہے، واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو میرا وہ ایمان ہے. اور دوسری طرف خاتم النبیین کی آیت کے بعد کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جہاں پہ یہ کہا گیا کہ کوئی اور اس کو استعمال نہیں کر سکتا یا اس کا معنی، جو کہ نہیں کر سکتا، جو ٹیکنیکلی اس آیت کا مقصد ہی ہے، اس کا لفظی معنی ہی ہے.
کہ seal of prophet, تو وہ جو اچھا۔ ہے وہ میں اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں. آپ اس کو بار بار مختلف طریقوں سے پوچھیں گے، جواب بدل نہیں جائے گا. پر میں نہیں، چاہ آپ رہا کا ہوں کہ کیا، آپ نہیں ٹھہرے طالب ایک سیکنڈ ٹھہرے. میں جواب بدلنے کی بات ہی نہیں کر رہا آپ کے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جواب ہے کیا. ذرا سنیں، ذرا آپ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا میرا جواب وہی ہے جو قرآن جواب دے رہا ہے. میں ایک قرآن کو فالو سیکنڈ کرتا ہوں. طالب، جی ایک سیکنڈ جی سر. پہلی بات تو آپ کو یہ واضح کر دوں، اور آپ کو میں نے پہلے بھی واضح کی ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں. خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین دونوں اپنے معنی اور مفہوم کے بارے میں ایک ہی ہیں، اور ایک ہی ہستی کے اوپر دونوں کی دلالت ہے. یعنی یہ نہیں، سن لیں میری بات پہلے پوری آپ، یہ نہیں ہوگا کہ خاتم الانبیاء کہیں تو ہستی بدل جائے گی، خاتم النبی نہ، بھلے آپ خاتم الانبیاء کہیں، بھلے آپ خاتم النبیین کہیں، ٹھیک ہے. خاتم النبیین کی اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے، اور خاتم الانبیاء کی اصطلاح صاحب قرآن نے استعمال کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. تو دونوں اصطلاحات ایک ہی ہیں، اور ایک ہی ہستی کے اوپر یہ دونوں کی دلالت ہے. یہ تو بات آپ اپنے سامنے واضح رکھیں، یہ نہیں کہ اس کے بدلنے سے بدلتی ہے بات. اب دیکھیں ذرا، میں سوال آپ سے یہ پوچھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور آپ کے بعد کیا کوئی اور انسان اپنے بارے میں خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کرے اگر، تو وہ کیا سچا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے بس. دیکھیں، اس کا فیصلہ قرآن کریم نے کرنا ہے. اس کا فیصلہ آپ نے، میں نے نہیں کرنا. سنیں نا، آپ بتا نہیں، ہو ہمارا سکتا ہے، عقلی نہیں آپ کے جواب کے لیے مطابق، آپ کے سنیں نا طالب، آپ کے مطابق سچا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، میں مطابق اپنی، میری ہر بات جو ہے، میری ہر دلیل قرآن سے ہے، تو میں جو قرآن کہتا ہے میں اس کو مانتا ہوں، وہی میرا تو ایمان. قرآن کے مطابق ہمارے آقا و مولا کے علاوہ کوئی اور انسان آپ کے بعد خاتم النبی اور خاتم النبی ہو سکتا ہے؟ جی، اس پہ اب آپ ہی بتا دیں کہ آپ کا بھی تو یہی ایمان ہے نا کہ نہیں ہو سکتا. آپ کا کیا مسلمان کا ہے؟ یہی ایمان ہے، رائٹ؟ نہیں، آپ کا کیا ہے؟ نہیں، میں اپنا تو بتا دیتا ہوں. میں آپ کو ایک میک شور کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، میرا یہی ہے، ہم سب کا یہ کہ نہیں ہو سکتا. سن لینا، میں آپ سے ہم نا، سب طاہر بھائی ایک سیکنڈ، طاہر بھائی، ہمارے پینل پہ جتنے مسلمان بیٹھے سب کی طرف سے میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کے بعد کوئی انسان کسی معنی میں خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین نہیں ہو سکتا. اب آپ اپنا بتائیں. جی، دیکھیں، میں ایک کوئکلی 30 سیکنڈ کی ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کہ دیکھیں، آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کا خدا کون ہے، تو اگر میں بے شک ہر کسی کا جواب فوری 1 سیکنڈ میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ. پر میں یہاں پہ اگر کسی جواب کو دینے میں دیری کر رہا ہوں تو وہ میری اپنی چوائس ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کے پاس مہمان آئے ہو تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں پہلے کہ امتیاز صاحب مطلب کیا سننا کیا چاہ رہے ہیں. تو اس کی مدد لینے کے لیے اکثر اوقات مجھے کچھ جواب میں دیری کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ میں پہلے کانٹیکٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں ان سے. چلیں، یہ تو بات ہوگی ادھر کے لیے، ان کے لیے. آپ پہ آ جاتے ہیں امتیاز صاحب. دیکھیں کہ آپ نے ابھی جو بات کی ہے، میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے ہمارا فیصلہ آلریڈی کر دیا ہوا ہے، تو اس میں کیا سوچتا ہوں وہ میٹر نہیں کرتا. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی خاتم النبیین کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹ ہے، تو وہ جھوٹ ہے. اگر قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی اور بھی کر سکتا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں یا آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کا فیصلہ کرنے والے کہ کوئی جھوٹا ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح اگر قرآن کریم اس آیت کی مد میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی نبوت اور کوئی نبی آ سکتا ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس چیز کا انکار کریں؟ ایک سیکنڈ، نہیں، ٹاپک نہیں پلیز چاہیے، ٹاپک نہیں چاہیے کرنا، ٹاپک وہ ہے ہی نہیں ہے. جی، ٹاپک اس ٹائم ٹاپک صرف اور صرف اتنا ہے. اور ابھی دیکھیں طاہر بھائی، آپ نے نہ آپ جو جواب دے رہے ہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کہتا ہوں مجھے آپ کا جواب سمجھ نہیں آیا، میں حلفاً کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا ذرا بتا دیں. کیونکہ مجھے ابھی تک سوال سمجھ میں نہیں آیا. میں بتا دیتا ہوں، میں سمجھا دیتا ہوں. جی سر. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے علاوہ کیا کوئی اور انسان خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میرا جواب ہے نہیں ہو سکتا. آپ کا جواب کیا ہے؟ جی، میرا جواب یہی ہے جو قرآن کریم نے، کیا جو قرآن کریم کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے جواب. آپ تو ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی، اگر قرآن جو ہے، جو اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے،
اگر قرآن انہیں جھوٹا کہہ رہے تو میں جھوٹا مانتا ہوں۔ نہیں دیکھیں نا، ایک سیکنڈ ٹھہریں، جو میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے علاوہ کوئی اور انسان خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین نہیں ہو سکتا، میرا جواب صحیح ہے غلط ہے؟ دیکھیں آپ کا جواب آپ کے علم کے مطابق میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ کے مطابق میرا جواب غلط ہے کہ صحیح ہے؟ میرے مطابق میرا جواب جو ہے نہیں آپ کے مطابق میرا جواب صحیح ہے غلط ہے؟ دیکھیں میرے مطابق آپ کا فیصلہ تھوڑی نہ میں کروں گا، میں تو اپنا فیصلہ قرآن سے لے رہا ہوں۔ بات سنیں نا، میری بات سنیں، میری بات تو سنیں طاہر بھائی، ایک سیکنڈ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مطابق جو میں نے جواب دیا ہے وہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ میں تو کبھی کسی کو غلط صحیح نہیں کہتا، آپ اپنے فہم کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، اور میں کیونکہ میرا قرآن کریم ہے۔ میرا سوال ہی نہیں ہے، میں نے سوال آپ سے یہ پوچھا ہے کہ جو میں نے جواب دیا ہے وہ آپ کے مطابق غلط ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کا جواب غلط یا صحیح ہے کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں سن لے با دوبارہ، میں نے کہا کہ میرا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے علاوہ کوئی انسان خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین نہیں ہو سکتا، یہ میرا جواب ہے۔ آپ سے میں نے پوچھا ہے کہ میرا جواب صحیح غلط ہے؟ میرے پیارے امتیاز بھائی، یہ تو وہی بات ہوگی، کہانی ساتھ سے پکڑے ہیں، اس سے پکڑنا تو کہانی ہے نا، تو آپ بولیں یا میں بولوں، بات تو وہی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ تو کیا ہوگی وہ بتائیں پھر۔ تو میں آپ کو جب ایک جواب، اس سے خوبصورت جواب آپ کو کیا کوئی انسان دے سکتا ہے؟ یہاں پہ بیٹھے ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے گا اپنے علم کے مطابق، اور میں قرآن کے علم کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ ہاں جو قرآن میں ہے میں اس سے مانتا ہوں۔ نہیں تو وہ کیا ہے قرآن کے مطابق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یار امتیاز صاحب دیکھیں، ماشاءاللہ آپ اتنے عقل شعور رکھنے والے بندے ہیں، اتنا آپ نے قرآن اتنا پڑھا ہے اچھے سے، اور میں کوئی اور بندہ سوال پوچھتا، کوئی ایسا بندہ ہوتا مجھے سمجھ میں بھی آتی کہ جو ہے وہ اس کو جواب دینا ہے، آپ جانتے ہیں بے شک، کیونکہ پتہ کیا بات ہے۔ نہیں طاہر بھائی، میں آپ کے ایک سیکنڈ طاہر بھائی، میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا یار۔ ایک سوال ہے، میں اس سوال کا جواب پہلے خود دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں کوئی پرابلم نہ ہو، پھر کہتا ہوں کہ آپ کا کیا۔ دیکھیں نا میری بات سمجھے ذرا، بعض چیزیں طاہر بھائی ایسی ہوتی ہیں، اس کے لاجیکل جو آنسرز ہیں نا وہ انلمیٹڈ نہیں ہوتے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور انسان، حضور کے علاوہ کوئی اور انسان اگر خود کو خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین کہے تو کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا قرآن کی روح سے، لہذا یہ بندہ جھوٹا ہوگا۔ یہ میرا موقف ہے، آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں میرا موقف قرآن کریم سے ہے، جب قرآن کریم فرما رہا ہے کہ آپ نے وہ آیت بھی پڑھی تھی جس کا مفہوم یہی ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بے شک کچھ نبیوں کو باقی نبیوں پہ جو ہے فضیلت دی ہے، اور کس نبی کو کس نبی پہ فضیلت دی ہے وہ آپ نے قرآن سے ڈھونڈنا ہے، میں نے بھی قرآن سے دیکھنا ہے۔ ہم نے کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کرنا، ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، فیصلہ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ کیا خیال ہے اس بارے میں آپ کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ جو قرآن میں کر دیا ہے، میں تو اس فیصلے کو مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں؟ میں تو قرآن کے ہر فیصلے کو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے قرآن۔ سن لے ذرا قرآن کریم کا فیصلہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم میں اور حدیث نبویہ میں نے آپ کو بتایا قرآن کریم نے اصطلاح استعمال کی خاتم النبیین، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اصطلاح استعمال کی خاتم الانبیاء۔ تو میں نے آپ سے کہا پہلے ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ دونوں اصطلاحات ایک ہی ہیں، ایک قرآن میں استعمال ہوئی، ایک صاحب قرآن میں استعمال ہے، وہ میں نے پہلے واضح کر دیا آپ کو، وہ بات گزر چکی۔ اچھا اب بات یہ ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اکلوتے، یہ قرآن کا فیصلہ، تنہا اکلوتے خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین، یہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے۔ اب اگر کوئی اس کے برخلاف جا کے اپنے بارے میں کہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں یا خاتم النبیین ہوں تو قرآن کے فیصلے کی روح سے وہ جھوٹا ہے۔ آپ اس قرآن کے فیصلے کو مانتے ہیں؟ طاہر بھائی وہ ان کا میسج ہے ورک پلیس سے کال ہے تو کہہ رہے 1 منٹ، اور باقی بھائی گزارش ہے کہ سارے جو ہے نا 1 منٹ ابھی میوٹ ہی رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ ہلو، میری آواز آ رہی ہے امتیاز بھائی؟ بالکل آ گئی۔ سوری مجھے کال آ گئی تو
جی جی ایک سیکنڈ آپ اس سے پہلے کیا بولے میں سوال ریپیٹ کرا کہ کیا پتا آپ کی وہ کال میں میرا سوال رک گیا. نہیں مجھے نہیں آواز ہے، وہ کال ویسے آئی ہے. ہاں جی میں بتا دیتا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے اور احادیث کی روح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اکلوتے وہ ہستی ہیں جن کو کتاب و سنت میں خاتم النبیین اور خاتم الانبیاء کا لقب دیا گیا. لہٰذا قرآن اور سنت کے فیصلے کی روح سے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی انسان اپنے بارے میں خاتم النبیین یا خاتم الانبیاء کا لقب کلیم کرے، وہ قرآن کے فیصلے کی روح سے، سنت کے فیصلے کی روح سے جھوٹا ہے. یہ ہے میرا موقف. آپ کا موقف کیا ہے؟ جی میرا موقف وہی ہے جو قرآن کا ہے اور حدیث کا ہے. قرآن اور حدیث کی روح سے اپنا موقف بتایا، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں؟ جی میں قرآن سے تو ایگری کرتا ہوں بالکل. میرا موقف ہے وہ قرآن کے مطابق کے خلاف ہے. آپ کا موقف جو ہے اس پہ میں نہیں سنیں نا سر، نہیں یہاں پہ غلط کر رہے ہیں آپ کو. میں بتاتا ہوں، سنیں میری بات. چلیں اینڈ کرتے ہیں نا وہ بات دائروں. سنیں نا سر، سنیں نا بات جو کہ دائروں میں جاری ہے، بات کو اینڈ کرتے ہیں نا. دیکھیں نا آپ نے خود بتایا بھی کہ آپ کو قرآن کا موقف بھی اس معاملے پہ پتا ہے اور میں نے آپ کو اپنا موقف بھی بتا دیا ہے. اب آپ کو دونوں موقف پتہ ہیں. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو میرا موقف ہے وہ قرآن کے موقف کے مطابق کے خلاف ہے. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے جو اپنا موقف بنایا ہے وہ قرآن کی کس اور حدیث کون سی حدیث کی بنیاد پہ بنایا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے کوئی ضعیف حدیث بھی چنی ہو مجھے نہیں پتا. جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ قرآن کی کس آیت سے اور کس حدیث سے آپ نے مدد لی ہے، تب تک میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں آپ کا موقف ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. مجھے آپ کا موقف دیکھیں اس میں یہ جو کامنٹ سنیں میری بات پوری ہونے دینا پلیز. جی کریں. کیونکہ جو بات میں کر رہا ہوں نا، آپ کا موقف صحیح ہے یا نہیں ہے یہ نہیں میں جج کر رہا. اللہ معاف کرے، میں کوئی نہیں ہوتا. آپ کا موقف کیا ہے وہ میں اس چیز پہ جج کر رہا ہوں کہ کس بنیاد پہ آپ نے اپنا یہ موقف لیا ہے. قرآن کی کس آیت سے مدد لی ہے، حدیث کون سی آپ نے جس سے مدد لی ہے. جب تک وہ میرے علم میں ہوگی تو بالکل میں آپ کے فرینڈ آپ کی بات پہ بالکل سیکنڈ کروں گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا میں آپ کو اس کا حل کرتے ہیں. میں نے اس سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو سچا ہوگا جھوٹا ہوگا؟ جی اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی دعویٰ کرے تو وہ بالکل اس کا جواب بھی قرآن سے نہیں سچا ہوگا جھوٹا ہوگا وہ. جی قرآن میں تو بالکل اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، سیدھا سادہ کہا گیا ہے. نہیں میری بات سنیں ذرا، میری بات سنیں. آپ کے پاس ایک بندہ آئے وہ کہے کہ بھئی میں اللہ ہوں، وہ جو خالق کائنات اللہ ہے نعوذ باللہ وہ میں ہوں، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھئی چلو اپنے دلائل بتاؤ، یا آپ کہیں گے آپ جھوٹے ہو جاؤ چلے جاؤ؟ اب اس کے لیے اب دیکھیں کوئی آ کے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے نا، اب دیکھیں جیسے کہ فرعون کا اور نمرود کا اور پتہ نہیں کون جن کا ذکر ہے، ان کے لیے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا گیا وہی ہم کریں گے استعمال. کیا کریں گے؟ وہ سچے ہوں گے جھوٹے ہوں گے؟ اب وہ تو قرآن بتائے گا نا. آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. نہیں تو وہ بتا دینا کہ دیکھیں نا کوئی بندہ خدائی کا دعویٰ کر دے تو قرآن کی روح سے سچا ہوگا جھوٹا ہوگا؟ تو میں وہی چیز کہہ رہا ہوں کہ قرآن اس کا فیصلہ کر رہے ہیں نا. وہ فیصلہ کیا ہے سچا کہ جھوٹا؟ تو یار امتیاز بھی یہ ایسے آپ مجھے بچوں کی طرح ٹھیک ہے، جیسے بچوں سے نہیں چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتے. چلے میں معذرت چاہتا چاروں کو مشکل سوال پوچھے تو بڑا سوال پوچھا میرے سے. میں معذرت کرتا ہوں. اگر کوئی آدمی آ کے آپ کے سامنے دعویٰ کر دے کہ میں اللہ ہوں تو آپ اس کو سچا مانیں گے جھوٹا مانیں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں دعویٰ کرے گا ہی کوئی کیوں؟ یہ تو بہت عجیب سا سوال ہے. آپ مطلب یہ پہ لوجک نہیں ہے، علمی. آپ مجھے بتائیں نہیں یہ علمی لوجک ہے. میں مان لیا علمی لوجک نہیں ہے، سوری میں نے مان لیا. بالکل دیکھیں نا، بالکل میں نے آپ کی بات مان لی کہ کوئی بے وقوف ایسا دعویٰ کرے ہی کیوں، یہ ان لاجیکل دعویٰ. اب دیکھیں ذرا، اب جب قرآن و سنت نے صرف ایک انسان، صرف ایک ہستی جناب محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین کا، تو اب ان کے بعد کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے ہی کیوں؟ میں ٹھیک سمجھا آپ کی بات کو؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے وعدہ لا شریک، کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرا شرک جو ہے اور سب گناہ معاف کر دوں گا، میں اپنا شرک جو ہے جو کرے گا وہ معاف نہیں کروں گا. قرآن میں فرما رہے نا اللہ تعالیٰ. اسی طرح اللہ نے ہر چیز پہ ایک حد رکھی ہے، ایک سزا رکھی ہے، تو اس کی جو سزا ہے وہی سزا ہم مانتے ہیں. وہ آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان. تو اب وہ جو سوال تھا کہ اگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور اسی طرح سنت میں فیصلہ کر دیا گیا کہ خاتم النبیین اور خاتم الانبیاء ایک ہستی ہیں،
وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے بعد ان کے علاوہ کوئی اور انسان اگر خود کے بارے میں دعویٰ کر دے کہ وہ بھی خاتم النبی نعوذ باللہ خاتم الانبیاء ہے، تو آپ ایسے انسان کو قرآن کی روح سے جھوٹا مانیں گے؟ اگر خود کے بارے میں دعویٰ کر دے کہ وہ بھی خاتم النبی نعوذ باللہ خاتم الانبیاء ہے، تو آپ ایسے انسان کو قرآن کی روح سے جھوٹا مانیں گے؟ ایسے انسان کو قرآن کی روح سے جھوٹا مانیں گے؟ جھوٹا مانوں گا، سچا مانوں گا؟ آپ ہٹ کے وہیں پہ آگے جا، 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے تھے، وہ آپ چلے دائرے میں چلائی جا رہے ہیں ٹھیک مجھے. ہو گیا، بس اب بات کو اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے طاہر بھائی، بہت جی شکریہ، بہت شکریہ. جزاک جی اللہ، تھینک یو سو سیکر مچ. بھائی اوور ٹو یو نا. جی جزاک اللہ طاہر بھائی، بہت شکریہ. اور نیچے کے کامنٹس میں اگر کوئی الٹا سیدھا کامنٹ ہوا ہو تو اس کے لیے ہم اس کو ہم نے میوٹ بھی کیا ہے، تو کوئی اگر آپ کی دل آزاری ہوئے تو ہم اس کو واپس لیتے ہیں. جزاک اللہ. آتے رہا کریں یار جاتے جاتے اگر 1 منٹ دے دے طاہر بھائی کے ساتھ، صرف پوچھنا ہے، سے بات کرنی ہے ان سے. اگر طاہر بھائی آپ نے ابھی ایک بات کی تھی، بڑی اچھی لگی مجھے. آپ نے یہ بات کی، سوری بیچ میں کال آ گئی تھی، آپ نے ایک بات کی تھی. سیکر بھی مجھے اجازت دی آپ نے، سوری مجھے بھی ایک کال آ گئی تھی، میں نے وہ آپ کی بس بات مس کر دی، سوری معاف کریے گا. اچھا، میں ایسے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ آتے رہا کریں، اور کامنٹس وغیرہ کو نیچے جو بھی ہوئے تو ہم نے ان کو میوٹ بھی کر دیا. چلے انشاءاللہ ہوتی رہے گی بات آپ سے، ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ سیکھنے سکھانے پہ بات ہوگی، کیونکہ اس بار وہ آپ سکھانے پہ لوگوں طاہر بھائی یہ بات ہو رہی تھی. جی عامر بھائی اوکے حکم کرا. یہ جو آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جب آپ یہ براڈ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے سیرت النبی پہ، تو آپ کے مربی صاحب نے جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ یہ جو روایات ہے کوڑا پھینکنے والی، یہ ہمیں کہیں حدیث میں نہیں ملتی ہے. ایسی ہی بات ہے؟ جی سر، میں نے ایسی کہا، میرے لفظ صحیح ہے. جی، تو ایسا مطلب کیوں؟ وہ تو ایک اچھی مطلب بات ہے، ہم کیوں نہیں وہ منسوب کر سکتے نبی پاک کے ساتھ؟ حالانکہ اس میں تو ان کا بہت ہی اخلاق کا مظاہرہ ہو رہا ہے. جی یہ بات تو جو ہے وہ آپ علماء بہتر جانتے ہیں میرے سے. آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں یہاں پہ، اس پینل پہ میرا ہونا بھی میرے لیے خوش قسمتی ہے. تو میرے خیال سے بہتر جواب آپ آلریڈی جانتے ہیں. اور یہ سوال آپ غلط بندے سے پوچھ رہے ہیں. یہی سوال اب اگر آپ عامر اکوئی سے پوچھیں یا افضل بڑائے صاحب سے پوچھیں تو آپ کو بالکل میرے خیال سے اور زیادہ بہتر جواب ملے گا. وہ تو یہ بات آپ نے کی نا، میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، کوئی ایسی بات نہیں. میرا صرف کوشچن یہ ہے کہ اس میں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اتنا بہترین مظاہرہ ہے، لیکن ہم کیوں نہیں یہ بات ان کے ساتھ منسوخ کر سکتے؟ اور آپ کے نبی صاحب نے یہ بات ٹھیک کی ہے، یہ واقعی روایت میں یہ ملتی ہے. اب اگر میں آپ کو آپ سچ سنیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، یہ روایت میں نے آلموسٹ، کیونکہ میں ڈیفینیٹلی جہاں سے میرا بیک گراؤنڈ ہے اور سب کچھ کافی یہاں پہ سب کو ہی پتہ ہے، تو میں نے زیادہ تر مولوی حضرات سے یہ بار بار کنٹینیوسلی سنی. اور اگر میں غلط نہیں ہوں، اگر ہوں تو معافی، تو یہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، لکھی جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے بھی یہی سنی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آج تک میں نے اس روایت پہ کوئی تحقیق نہیں کی. آخری بار جب میری کریکشن ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ایک لبیک کا سیاسی ڈیرا نام کی ایک براڈ ہوتی ہے ٹویٹر پہ، تو وہاں پہ مجھے بولا گیا تھا کہ طاہر یہ روایت درست نہیں، ضعیف ہے. تو تب میں نے اس سے اسٹیپ بیک کر لیا تھا، اور آج سیم کسی نے ریپیٹ کی تو وہاں پہ مربی صاحب نے یہ کامنٹ کر دیا. تو جتنا میرا علم ہے، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، آپ نے بھی ٹھیک بات کی ہے، مربی صاحب نے بھی ٹھیک بات کی ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ تو میں اپنی تحقیق کا جو طریقہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک میری تحقیق 0 ہے، پر میں 2 ایسے لوگ جن کو میں ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ کافی وہ جو بھی بات کرتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے منہ سے سنیں. اور میں اس پہ کامنٹ تب تک نہیں کروں گا جب تک میں اپنی تحقیق مکمل نہیں کروں گا. سمجھ میں میری بات کو؟ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. مربی صاحب نے بھی جو ان کو ٹوکا ہے اس ٹائم، وہ ٹھیک بات کی ہے انہوں نے، ٹھیک. لیکن میں آپ سے کوشچن صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں تو اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا جو ہے نا وہ بہترین مظاہرہ ہو رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں یہ بات جو ہے نبی پاک کے ساتھ منسوخ کر سکتے؟ جی مطلب کیوں نہیں منسوخ کر سکتے؟ جی دیکھیں، مطلب اوور آل پوچھ لیں، اس کو لے کے نہ پوچھیں، کیونکہ اس پہ میری تحقیق نہیں ہے. تو کوئی بھی ایسی بات جو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی، قرآن کریم میں نہیں ہے، اور وہ ہم ان سے منسوخ نہیں کر سکتے، وہ گناہ ہے میری نظر میں. اور اگر ہم یہی چیز حدیث کو لے کے کرتے ہیں، کوئی ایسی حدیث کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی طریقہ کار ہے کہ اگر اس کے ریفرنسز ہر چیز موجود نہیں ہے. عامر نذیر صاحب کو میں نے اس پہ سنا ہوا ہے، تو میں بڑا خوش ہوا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ حدیث جو ضعیف ہوتی ہے وہ کن کن بنیاد پہ ہوتی ہے. تو اگر وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے تو اس کو بالکل ہم استعمال نہیں کریں گے. ہمیں اس کو جھوٹا غلط ایسے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، تو بس وہ مناسب سی بات کروں. ہوپفلی آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو. آپ کی بات میں سمجھ گیا. تو آپ جو بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی حدیث جو ضعیف ہے
جو نبی پاک نے نہیں فرمائی ہوئی وہ ہم نہیں لے سکتے. جی وہ اگر اس کی جو بنیاد ہے، دیکھیں آپ لوگ اس پہ زیادہ علم رکھتے ہیں کہ کون حدیث کس بنیاد پہ ضعیف ہوتی ہے، کس پہ درست ہوتی ہے. میں سیدھی بات کہوں، ایک عام مسلمان ہوں، مجھے اتنا زیادہ اس پہ علم نہیں ہے. سیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے علم دے آنے والے وقت میں. انشاءاللہ. یہ دیکھیں دو چیزیں جو ہے نا آپ کی ماشاءاللہ مجھے بڑی اچھی لگی ہیں. ٹھیک، ایک جو بھی آپ نے ایک بات کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ بھئی کہ جو بات جتنی بھی اچھی ہو، جتنی بھی بہترین ہو، کیا ہی اس میں اخلاق نظر آ رہا ہو، لیکن اگر نبی پاک نے وہ نہیں کی تو ہم اس کو نہیں لیں گے. ایک آپ نے یہ بات کی، اور دوسرا آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ آپ جو ہے نا وہ نبی پاک کو لے کے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ مطلب پیار آپ کا ان کے ساتھ ہے، جو اس طرح آپ جذبات میں آ کے ان سے بات کرتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں. نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے نا آگے ابھی بہت ٹائم لے لیا، اگر کسی اور نے آپ سے بات کرنی ہے آپ نے جانا بھی ہوگا، لیکن یہ جو اصول آپ نے قائم کیا ہے نا، جب نیکسٹ ٹائم آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ اسی پہ بات اسٹارٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. لے جی اب لیتے ہیں طاہر بھائی سے اجازت. طاہر بھائی آپ جاب پہ ہیں تو پھر انشاءاللہ آتے رہے تو اس پہ بالکل ضرور انشاءاللہ پھر یہی سے کنٹینیو کریں گے. چلے ان کو میرے خیال میں آواز، میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے آپ کی آ آواز. رہی. جی عامر نذیر بھائی السلام علیکم. دل کی عطا گہرائیوں سے ایک تو آپ کو ویلکم، خوش آمدید. وعلیکم جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا چل عامر بھائی، عامر حق بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے لیے اور جملہ مجھے نہیں آ رہا، لیکن آپ کو بھی عطا گہرائیوں سے دل کی ویلکم اور خوش آمدید. میرے خیال ہے بزی ہیں، مصروف ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، کیونکہ میں مزدور آدمی ہوں تو میں نے پھر بزی ہو جانا ہوتا ہے. پھر کئی دفعہ کوئی ساتھی آواز دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی بول نہیں رہا، تو جب مائک فری ہوتا ہے پھر میں بزی ہوتا ہوں، جب میں فارغ ہوتا ہوں تو مائک بزی ہو جاتا ہے. آپ کریں میں اس لیے جلدی اپنی چند گزارشات پیش کر لوں. میں نے سنی ہے تقریباً پچھلے آدھے پونے گھنٹے سے، آپ کہہ سکتے ہیں میں ڈرائیو کر رہا تھا لیکن میں دیوار پہ بیٹھ کے سن رہا تھا. تو بہت افسوس بھی ہوا کہ ایک ہی بات کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، اور وہ طاہر صاحب کسی وجہ سے کسی مسئلے کے تحت وہ جواب دینے سے اکتا رہے ہیں، اور یعنی جس طرح بندہ جان چھڑانا چاہتا ہے وہ بار بار انہوں نے، امتیاز بھائی نے کہا بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے. تو ان کے ہوتے ہوئے پھر انہوں نے مثال بھی دی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اگر کوئی بندہ اور دعویٰ کرے کہ میں بھی اللہ ہوں، میں بھی الہ ہوں، میں بھی تمہارا معبود ہوں، تو کیا اس سے کوئی دلیل طلب کی جائے گی یا چیک کیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا؟ تو اس وقت انہوں نے کوئکلی جواب دے دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں یا میں تمہارا الہ ہوں تو اسی وقت اس کی بات اس کے منہ پہ ماری جائے گی کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو اس میں اتنا تعمل کیوں، اتنی رکاوٹ کیوں، اتنی ہچکچاہٹ کیوں کہ آپ سے بار بار وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بندہ اور اپنے آپ کو خاتم النبیین کہے یا خاتم الانبیاء کہے تو کیا وہ کہلا سکتا ہے؟ یا آپ دیکھیں گے، قرآن کھول کے دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے اس کا دعویٰ درست ہو سکتا ہے اس کا دعویٰ غلط ہو. یہ ہے وہ سوال جس پر پچھلے میرے خیال آدھے گھنٹے سے یا 20-25 منٹ سے تو ضرور میں سن رہا ہوں کہ ایک تکرار چل رہی ہے، اور طاہر صاحب ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں. اس ہچکچاہٹ کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں ہاں کر دوں گا تو بھی غلط ہو جائے گا، نہ کر دوں گا تو بھی یہ ہو سکتا ہے یہ کہیں سے ایسا کوئی حوالہ میرے سامنے رکھ دیں جو مرزا صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہوا ہو کہ میں خاتم النبیین ہوں یا میں خاتم الانبیاء ہوں. کس کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یا مطلب 100 سوا 100 150 بندہ بیٹھا ہوا ہے، کچھ میری طرح دیوار پر بھی بیٹھ کر سن رہے ہوں گے. کس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ طاہر صاحب کیوں ہچکچا رہے ہیں، کیوں تعمل کا شکار؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہی مسئلہ ہے، یہی پریشانی ہے کہ اگر میں نہ کر دوں گا کہ نہیں نبی پاک کے علاوہ کوئی بندہ خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو ضرور میرے سامنے کوئی رکاوٹ آ جائے گی، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے گا. لو جی آ گیا مسئلہ. میں تو کہہ رہا تھا کہ اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ دکھائیں، ان کے سامنے رکھیں. ایک غلطی کا ازالہ ہے، اس کا 10واں صفحہ، ویسے وہ 12 صفحے کا ٹوٹل رسالہ ہے. 10ویں صفحے پر مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں، اور نہ اس سے مہر ختمیت ٹوٹتی ہے، کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت، وہ جو سورہ جمعہ کی آیت ہے، آخرین منہم لما یلحقوا بہم، بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، میں بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے. بس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا،
کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا. بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے. ذل اور بروز کر کے، ذل اور بروز کی ٹرمنالوجیز استعمال کر کے، ان اصطلاحات کو استعمال کر کے مرزا صاحب نے وہی دعویٰ کیا ہے کہ میں وہی محمد رسول اللہ ہوں. اگر محمد رسول اللہ معراج پر گئے تو میں بھی معراج کرنے والا ہوں. اگر محمد رسول اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تو وہ میں نے ہی کر کے دکھایا ہے. اگر محمد رسول اللہ نے غزوہ بدر میں 313 کے ساتھ فتح حاصل کی تو وہ بھی میں ہی ہوں. جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ میں ہی ہوں. میرا وجود ان کے وجود سے علیحدہ ہے ہی نہیں. جو بات بھی تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مانتے ہو وہی بات تمہیں میرے بارے میں بھی ماننی ہوگی. میں وہی ہوں، میرا کوئی علیحدہ وجود ہی نہیں ہے. میں وہی ہوں. خاتم النبیین بھی میں ہوں، خاتم الانبیاء بھی میں ہوں، سراج منیر بھی میں ہوں، داعی اللہ بھی میں ہوں، شاہد نذیر مبشر داعی اللہ، سب کچھ جتنے قرآن کریم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاصے بیان کیے گئے ہیں سارے میں نے اپنے اوپر پیسٹ کر لیے، سارے میں نے اپنے اوپر چسپاں کر لیے. میں وہی ہوں. یہ ہے ان کا دعویٰ اصل. تو اس دعوے کی وجہ سے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں. اتنی دیر سے وہ بار بار پوچھ رہے ہیں امتیاز بھائی کہ بھائی بتا دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر آپ خاتم النبیین مانتے ہیں یا خاتم الانبیاء مانتے ہیں، اگر کوئی اور بندہ دعویٰ کرے خاتم النبیین ہونے کا یا خاتم الانبیاء ہونے کا، تو آپ کیا غور و فکر کریں گے اس کے دعوے پر کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے میں تمہارا الہ ہوں، میں اللہ ہوں، اس وقت کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ جس نص قطعی سے اللہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا بیان کیا گیا، اسی نص قطعی سے صریح نص سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا ہمیں مل گیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. جس قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ، اسی آیت اسی قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. لیکن یہاں آ کے آپ تأمل کا شکار ہیں، ہچکچاہٹ کا شکار ہیں. وجہ یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مرزا صاحب نے کوئی ایسا دعویٰ چھوڑا نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہو اور انہوں نے اس کو چھین کر اپنے اوپر چسپاں نہ کیا ہو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا. انہوں نے کہا میں بھی رحمۃ للعالمین ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ سارے نبی پاک کے خاصے ہیں، کوئی خاصہ نہیں چھوڑا مرزا صاحب نے. ہر ایک چیز کو اپنے اوپر چسپاں کر دیا ہے. ذل اور بروز کا نام لے کر ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے شرف، ساری عزتیں، سارے ان کے ناموس، ہر چیز کو اپنے اوپر لگا لیا. میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، میں بھی وہی ہوں، میں بھی وہی ہوں. یہاں تک کہ اتنی تکلیف دہ بات ہے. چلیں نبی پاک کے بارے میں تو دعویٰ کیا سو کیا. نبی پاک کی وہ زوجہ جس کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ وہ کہتی ہیں میں نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کسی بیوی کے بارے میں اتنا نہیں دیکھا ان کو یاد کرتے ہوئے، ان کی کمی محسوس کرتے ہوئے، جتنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے ہوئے دیکھا. جب بھی کوئی موقع ہوتا، خوشی کا ہوتا یا غم کا ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد کر کے کہتے خدیجہ ہوتی تو یوں ہوتا، خدیجہ ہوتی تو وہ ہوتا. اس ام المومنین کا نام بھی اپنی بیوی کے لیے استعمال کیا اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے کہا ہے یہ تجھے تیری خدیجہ عطا کر دی گئی. اشارہ کرنا کہیں پر پٹکا لیں میرا. ظالموں شرم کرو، حیا کرو، بجائے اس کے کہ اس پر احتجاج مسلمانوں کا سن کر اپنی بکل میں منہ دے کے رو کہ کس بندے کے پیروکار ہو. بجائے شرم کرنے کے بے حیائی پر اتر آتے ہو، گالیاں دینی شروع کر دیتے ہو. تو خدا کا خوف کرو. تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شرف کو چھیننے کی تو کوشش کی، تم نے نبی کے گھرانے کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے اہل بیت بنا لیے، اپنے پائتن پاک بنا لیے، اپنی ام المومنین بنا لی. ظالموں جو تمہارے منہ میں آئے تم نے کیا. لیکن یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے جو کوئی مسلمان، اگر آپ مسلمان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی نصرت جہاں بیگم کو ایسا ہی مانتے ہیں، یہ خدیجہ ہے ہمارے مسیح موعود کی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر مسلمان کے دل میں رتی بھر ایمان بھی ہے وہ یہ بات برداشت نہیں کر پائے گا. تمہارا یہ ظلم، تمہاری یہ بے حیائی یہ برداشت نہیں کر پائے گا. تو بہرحال معذرت، میں نے زیادہ جذبات میں آ کے ٹائم بھی آپ کا زیادہ لے لیا اور اونچا بھی بول دیا. مجھے نہیں پتا کہ ماحول براڈ کا خراب نہ ہو گیا میرے لفظوں سے. جاری رکھیں. لیکن اللہ گواہ ہے کہ یہ اتنی تکلیف دہ باتیں ہیں. اب میں سن رہا ہوں پچھلے آدھے گھنٹے سے، میں نے کہا امتیاز بھائی ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں بھائی یار اگر کوئی اور بندہ خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کر دے، وہ کہتے قرآن فیصلہ کر دے گا، قرآن فیصلہ کر دے گا، میں تو قرآن کو مانتا ہوں، جو قرآن کہے گا میں وہ کر لوں گا. یار اگر آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے پر ایک رتی بھر بھی ایمان آپ کا ہے آپ کے دل میں، تو آپ کہو جو نبی پاک کے بعد خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے،
میں اس کی بات نہیں مانتا. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ مانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کا شرف بیان کیا ہے, ان کی عزت بیان کی ہے کہ ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. سیدھی بات ہے. لیکن خام خواہ سے دائیں کبھی بائیں مچھلی کی طرح سلپ ہو کے کبھی سجے کبھی کھبے کیوں لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ سیدھا کہہ دو کہ بھئی ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے منہ سے جو بھی نکلا ہم اس پر ایمان لائے. اس نے کہا مجھے خدا نے کہا انت منی بمنزلت ولدی, ہم اس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, استعارہ کے رنگ میں مانتے ہیں, روحانی طور پر مانتے ہیں, جس طرح کرسچن مانتے ہیں, بایولوجیکل نہیں مانتے, روحانی طور پر مانتے ہیں. ہم بھی ان کو, اور مرزا صاحب نے صاف لکھا ہوا ہے کہ جن لفظوں سے عیسائیوں نے یسوع کو, عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا, میرے خدا نے چاہا ان سے بڑھ کر لفظ تیری شان میں کہے جائے. اتنی بات ہے. جن لفظوں سے وہ خدا کا بیٹا مانتے ان سے بڑھ کر ہے یہ. آپ خود جا کے گھر رکھ کے ترکھڑی تول لو, ایک پاسے ان کا رکھ لو دعویٰ کہ جی وہ یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, یسوع المسیح کو, ایک طرف اپنا رکھ لو, تمہارا زیادہ ہونا چاہیے وزن. بس یہ ہے دعویٰ مرزا صاحب کا, یہ ہے کہ جن لفظوں سے انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ان سے بڑھ کر میرے لیے الفاظ ہیں. چیک خود کر لو, جا کے میٹیریل خود لے آؤ, رکھ کے چیک کر لو کن معنوں میں ماننا ہے, کس طریقے سے ماننا ہے. لیکن ہے یہ دعویٰ کہ میں ان سے بڑھ کر ہوں خدا کا بیٹا, تو سیدھا کہو بھائی جو اس نے دعویٰ کیا ہم اس کے ہر دعوے پر ایمان لائے ہیں. پچھلی کسی شریعت کو, پچھلے کسی پیغام کو, کسی نبی کو, کسی رسول کو, کسی کتاب کو ہم نہیں مانتے. کل صاف کہا اس نے, اعظم سیفی نے, ٹیلی فون کال پر ریکارڈنگ ہو رہی تھی, اس نے کہا اگر مرزا غلام احمد قادیانی کذاب اور دجال ہے تو معاذ اللہ سارے نبیوں کو میں نہیں مانتا, سب کو میں ایسے ہی مانتا. ریکارڈنگ ہوئی پڑی ہے. کیوں نہیں آپ سچ بولتے بھائی؟ ہمارے عقیدے کی, ہمارے دین کی بنیاد مرزا غلام احمد قادیانی کے الفاظ ہے. جو کچھ اس نے کہہ دیا وہی ہمارا عقیدہ ہے, وہی ہمارا دین ہے, وہی ہمارا مذہب ہے, وہی ہماری شریعت ہے, وہی ہمارا اسلام ہے. جو کچھ ہم مانتے ہیں اسی کو مانتے ہیں. جو کچھ جس قسم کا اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے. سیدھی بات کریں, چھپا کے, لکا کے, سلپ ہو کے دائیں بائیں, جیسے کبڈی کا میچ نہیں ہو رہا ہوتا, کوڈی ہو رہی ہے آدھے گھنٹے سے. کھل کے کہو کہ بھائی ہم یہ مانتے ہیں. لوگ دل کرے گا, لوگ آپ کو پسند کریں گے, نہ دل کرے گا, نہ پسند کریں گے. یہ چلاکیاں, یہ ہوشیاریاں, یہ مکاریاں, یہ فریب, یہ ہیرا پھیری, کیا فائدہ اس کا؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. جو 150 بندہ نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا, مطلب روٹی کو چوچی کہتے ہیں لوگ, ہنس رہے ہیں لوگ. کئی لوگوں نے سخت کمنٹ کیے, سیکر بھائی نے ان کو میوٹ کر دیا کہ بھائی نہ کریں کوئی اثر. لیکن سمجھ سب کو آ رہی ہے. جو سخت کمنٹ کر رہے ہیں وہ میری طرح جذباتی ہیں, اونچی بات سے بول رہے ہیں. جن کو مطلب جو کمنٹ نہیں کر رہے, سمجھ ان کو بھی آ رہی ہے کہ طاہر صاحب کیوں اتنی مصیبت میں مبتلا ہے. کیوں نہیں یہ بات ہاں یا نہ میں جواب دے رہے کہ میں مانوں گا یا نہیں مانوں گا. نبی پاک کے بعد کوئی خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کرے گا, میں مان لوں گا یا میں نہیں مان لوں گا. سیدھا کہو نہیں مانتے. تو یہ ہے ان کی حقیقت, یہ ہے ان کی اصلیت. جب بھی کوئی سوال کریں سیدھا جواب دینا ہی نہیں. ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں نا ایک چھوٹی لڑکی مار کے, کسی نے, نوجوان لڑکی تھی, کوئی مسئلہ تھا اس طرح کا, انہوں نے مار کے دفن کر دی زمین میں. اور کچھ دنوں بعد رولا پڑ گیا, ابھی لڑکی غائب ہے. پولیس آ گئی, وہ مخبری ہو گئی تھی کہ انہوں نے یہاں دفنائی ہوئی ہے, یہاں اس وہ بھینس کا وہ ٹھارا سا ہوتا ہے ہمارے بنا ہوا, اس کے نیچے مٹی کے نیچے, کچی مٹی کے نیچے. کسی نے پکی مخبری کی کہ اس کے نیچے اس کی لاش پڑی ہوئی لڑکی کی. اب تھانے دار کہے اس کو کہ کئی لے کے یہاں کھودو. جہاں لاش پڑی ہوئی تھی وہاں وہ کہیں نہیں مار رہا, دائیں بائیں اس نے سارا ٹھارا گڈ دیا. وہ تھانے دار کہے جتنے میں کرے اتنے مار کہیں نہیں مارتا. اس کو پتا ہے میں نے لاش یہاں دبائی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے یہاں پر, جو بات پوچھی جائے گی اس کا جواب نہیں دیں گے. دائیں بائیں پورا قلعہ کمادہ گوڈی کر سکیں گے, جہاں لاش پڑی وہاں کہیں نہیں ماریں گے, سیدھا جواب نہیں دیں گے. کیونکہ پتا ہے کہ سارا کام ہی رفیری سے کرنا ہے, چلاکی سے کرنا ہے, ہوشیاری سے کرنا ہے. لیکن آخری بات میری یہ ہے, دین میں ہوشیاری نہیں چلتی. دین میں آپ کا ایمان چلتا ہے, آپ کا یقین چلتا ہے. جس بات پر ایمان اور یقین ہو اس کو کھل کے بیان کرنا چاہیے, ہوشیاری سے چلاکی سے نہیں کرنا چاہیے. کیا کہا تھا نجاشی بادشاہ کے سامنے جا کے مشرکین مکہ نے کہ یہ تو آپ نے باقی تو باتیں مان لی ہیں, سن لی ہیں ان کی, ابھی آپ کو یہ نہیں پتا یہ ابن مریم کے بارے میں کیا عقائد رکھتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا, آپ تو کرسچن ہیں. نجاشی بادشاہ کو کہنے لگے, تو ان کو بلا کے یہ تو پوچھیں کیا جعفر طیار نے اس طرح کیا تھا جو آپ کر رہے ہو, جو ہوشیاری کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہو. نجاشی نے بلا کے پوچھا آپ ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں, سیدہ مریم صدیقہ کے بیٹے کے بارے میں آپ کے کیا اعتقاد ہے, بتائیں. وہی قرآن کی آیتیں جو سورہ مریم میں ہیں, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابن مریم, وہی الفاظ پڑھنے شروع کر, یہاں سے لے کر پورا رکوع جا کے پڑھ لیں, وہی الفاظ پڑھ دیے بغیر ہچکچائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے, ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں, یہ ایمان رکھتے ہیں. نجاشی نے تنکا زمین سے اٹھا کے کہا جو اس بندے نے بیان کیا ہے اس تنکے کا بھی فرق نہیں ہے, نہ اس سے بڑھ کر ہے نہ اس سے کم ہے. جو اس بندے نے بیان کیا صحیح, یہی صحیح, حضرت مسیح ابن مریم کی یہی حقیقت ہے, یہی بات ہے, یہی ان کا مقام ہے جو اس نے بیان کیا. سچ کو آنچ نہیں ہوتی, اگر سچ بولیں گے
تو وہ کسی نہ کسی سرے لگ جائے گا یا وہ دنیا میں واضح ہو جائے گا کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن اگر آپ سچ چھپائیں گے، اپنے عقیدے کو یوں اس کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ کہیں کسی سرے نہیں چڑھے گا. ایسے ہی جس طرح آپ کی زندگی گزر رہی ہے نا پچھلے 125 سال سے، اس سے بھی بدتر ہوتی چلی جائے گی. سچ بولیں، جو آپ کو عقیدہ دیا گیا ہے، جو آپ کی شریعت، جو آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ میں پکڑایا گیا ہے، جب کوئی بندہ سوال کرے سیدھا اس کے منہ پہ مارے جواب، اور کہیں کہ بھائی جو مرزا صاحب نے کہا ہم وہی مانتے. بس خام خواہ سے لوگوں کا ٹائم آدھے پونے گھنٹے سے لگا رہے ہیں. اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے. لیکن افسوس ہوتا ہے یہ رویہ دیکھ کر کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا بندہ ہدایت کی دعا کرے جو آدھے گھنٹے سے کوٹی کھیل رہے ہیں، سیدھا جواب دینے سے ہچکچا رہے ہیں. شرم آ رہی ہے کہ اگر میں مان لوں گا تو میری جان پھنس جائے، کسی نہ کسی بات میں پھنس جاؤں گا. بہت بہت شکریہ بھائی جان، میں بزی بھی ہوں لیکن پھر بھی میں نے آپ کا ٹائم لیا، اس کے لیے معذرت کریں. بات جزاک اللہ خیر. زبردست بات کی. ٹھیک ہے بھائی، صرف 1 منٹ، اس کے بعد انشاءاللہ بھائی کریں بات، میں سنوں گا انشاءاللہ خاموشی سے. اچھا جی جزاک اللہ خیر. اچھا ایک تو بات سب لوگ یہ دیکھیں، جیسے عامر نذیر بھائی نے اس کا ذکر کیا نا کہ ہر آدمی جو سن رہا ہے، اور انشاءاللہ بعد میں جب ریکارڈنگ اپلوڈ ہوگی تو بعد میں بھی سنے گا، تو وہ دیکھے گا کہ بھئی کتنا کو ٹائم بندے کو چاہیے ہوگا اس سوال کا جواب دینے کے لیے، اتنا جو بالکل واضح اور سمپل کویسچن تھا. اچھا دوسری بات، جو اصل بات جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ اس کے دعووں میں سچا ماننے کے نتیجے میں ہوتا پتہ کیا، جو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں شریک ماننا لازمی ہے ان کے لیے. پھر وہ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو، اور یہ سب آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام نے خود لکھا ہوا ہے کہ اسمہ احمد میں، اب احمد سب جانتے ہیں کون ہے، ہمارے آقا و مولا، اس نے کہا میں ان کا شریک ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس رستے ہی 2 ہیں، ان کے پاس ٹوٹل 2 رستے ہیں، اگر یہ کہیں کہ ہاں جی جو کچھ خصائص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، نعوذ باللہ میں ان سارے خصائص میں مرزا صاحب کو اب شریک مانتا ہوں، وہ ان کے بھی ہیں. اب اگر وہ یہ کہے تو اس کا کفر واضح ہو گیا، اور اگر وہ کہے کہ میں کسی ایک چیز میں بھی ان کو شریک نہیں مانتا تو ختم قادیانیت. کیونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جمی صفات اور جمی کمالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ مرزا صاحب نے لیے ہیں. تو یہ بات دیکھیں، یہ ہے وہ چیز جو لوگوں کے سامنے الحمدللہ آئی ہے اور آتی رہے گی کہ مرزا صاحب کو ماننے کے نتیجے میں اصل جو چیز ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ایک شریک کھڑا کرنا پڑتا ہے ان کے تمام خصائص کے اندر. جی جناب بات کریں آپ لوگوں. جزاک اللہ. عامر اک بھائی السلام علیکم. عامر اک بھائی لگتا ہے لمبے ہی مصروف ہے، پہلے بھی ان کو شاید وہ بزی ہیں یا آواز ان کی ہمیں نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت یار میں اصل میں فون رکھ کے اپنے ٹیبل پہ تو میں نکل جاتا ہوں ذرا دور، تھوڑا سا کام کاج میں سن رہا تھا، تو بڑا معذرت. جب آپ نے پہلے اسلام کہا میں بہت دور تھا تو میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے وعلیکم السلام کہا، اور واپس آنے کو تھا کہ بات شروع ہوئی اور پھر میں سننے لگا. الحمدللہ میں محظوظ ہوا، میں کوئی شک نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عامر بھائی آپ نے سنی ہے پوری گفتگو جو چل رہی تھی؟ پوری جب میں انٹر ہوا ہوں تو میں نے امتیاز بھائی اور طاہر کی گفتگو سنی ہے. اس کے بعد سے میں سن رہا ہوں آن اینڈ آف، 1-2 چیزیں شاید مس ہو گئی ہوں، اگر ہوئی ہوں تو کوئی ہے میرے لائق تو ضرور بتائیے گا، ادروائز میں پھر جو سنا ہے اس پہ بات کر دیتا ہوں. اس پہ کر لیں. اور جو عامر نذیر بھائی کی اگر آپ نے جس طرح تکلیف سنی ہے جو مسلمان کو ہوتی ہے، ہاں وہ سنی سب کو تو بات یہاں پہ چل رہی تھی نا وہ طاہر مرزئی سے، تو سب بھائیوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک سیدھا سادہ سوال پوچھا گیا تھا لیکن اس کا جواب اس نے نہیں دیا، اور وہ کرنا کیا چاہتا تھا وہ سننے والوں کو سمجھ آ رہا تھا. وہ یہ اصل میں کرنا چاہتا تھا کہ، اور یہ قادیانیت کا ویسے بھی عقائد بھی ہے اور ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ بھی یہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سب کے کمالات، خصوصیات اور سب کی فضیلت جو ہے وہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی میں ان سے نعوذ باللہ بڑھ کر مانتے ہیں. تو جب یہ عقیدہ ہو
अकीदा इनका ये है। अब इजहार में क्यों शर्मिंदगी होती है? इस वजह से शर्मिंदगी होती है कि इनका टारगेट है मुसलमान, इनका टारगेट मुसलमान है, भोले भाले मुसलमान। और आप जानते हैं कि मुसलमान कितना सीधा सादा भोला भाला अनपढ़, जिसने एक भी दीन के बारे में एक दिन भी मदरसे का मुंह ना देखा हो, कोई दीनी तालीमात ना हो, स्कूल भी ना पढ़ा हो, बिल्कुल आप उसको कोरा कागज कह सकते हैं कि ना उसको कोई दीनी तालीम है ना दुनियावी तालीम। एक बात उस मुसलमान में भी पाई जाएगी कि वो ये बात सुनने को तैयार नहीं होगा कि कोई बंदा कल 100 साल पहले, 125 साल पहले या ता क़यामत या आज से 1500 साल पहले की हिस्ट्री में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई अपने आप को क्लेम करे, तो वो सीधा सादा भोला भाला बिल्कुल कोरा कागज जिसको दीनी दुनियावी तालीम की अलग बे नहीं पता, वो भी ये बात मानने को तैयार नहीं होगा। अब इनका टारगेट है मुसलमान, इसलिए ये बातों को घुमाते हैं कि भाई सुनने वाला करे कोई समझे ही ना, किसी को समझ ही ना आए, ये बात, क्योंकि हमने तो उनको बरगलाना है। तो अगर हम सीधी बात कर देंगे तो कोई बंदा अगर हमारे इखलाकी ड्रामे के प्रेशर में आके तो हमारी तरफ मायल हो भी रहा होगा, तो जब ये बात हमारे मुंह से सुन लेगा ना तो वो दौड़ जाएगा। इसके लिए हम क्या करें? अब वो बंदा कर क्या रहा था? जब इम्तियाज भाई ने पूछा कि भाई बताएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खासा है खातमुन नबिय्यीन होना, क्या कोई और बंदा ये टाइटल अपने लिए क्लेम कर सकता है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो भी खातमुन नबिय्यीन होने का दावा कर सकता है? तो जवाब इसका क्या होता था? मुसलमानों का तो आपने बता दिया, सबका जवाब है नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो क्या कहता था? कहता था अगर कुरान पाक ने कहीं मना किया है तो फिर बिल्कुल नहीं हो सकता, अगर मना नहीं किया तो फिर इसका मतलब है कि हो सकता है। वो कहने का मतलब ये था। अब वो क्या कहना चाह रहा था? लोगों के कानों में क्या डाल रहा था कि हमने कुरान की माननी है, हमने क्या करना है? कुरान की माननी है। अगर कुरान पाक ने कहा है कि भाई कोई और नहीं हो सकता तो ठीक है, अगर नहीं कहा तो फिर भाई हम तो कुरान की मानते हैं। अब ये देखें, ये एक ऐसा दजल है कि आप कोई भी दीनी मामला उठा के देख लें। अब जैसे इम्तियाज भाई ने भी सवाल किया था, क्या कोई दूसरा खुदा होने का क्लेम कर सकता है? अब ये क्या कहेंगे? कहेंगे देखे जी अल्लाह ताला ने अगर कुरान पाक में मना किया है तो दिखा दें, हमने तो कुरान की माननी है। अच्छा, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद को खातमुन नबिय्यीन होने का क्लेम कर सकता है? देखें जी हम तो कुरान पाक को देखेंगे, कुरान पाक ने मना किया है या नहीं किया। भाई अल्लाह ताला ने दुनिया में ता क़यामत पता नहीं कितने फितने आने हैं और कितने फितनों ने जन्म लेना है और कितनी कितनी खुराफात उन्होंने इजाद करनी है। तो क्या अल्लाह ताला पाबंद था इनका कि नाम ले लेकर हर फितने के अकीदे के बारे में बताता कि ये भी गलत है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा? अगर ऐसा मुमकिन होता तो ये कुरान पाक इतनी ज़गीम किताब बन चुकी होती कि शायद कोई इंसान पूरी जिंदगी में इसको ऊपर देखकर पढ़ भी ना सकता कि दुनिया में करोड़ों पता नहीं आगे क़यामत कब आनी, कितने फितने आने हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अल्लाह ताला ने एक असूल बयान कर दिया है। अब ये देखें, ये अभी बात शायद मैं जब गया था तो अमर हक भाई कर रहे थे, इन्होंने यकीनन वो बात की होगी मुकम्मल, मैं चला गया था कि हकीम नूरुद्दीन ने जो कहा था कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्जा गुलाम कादियानी अपने आप को शरई नबी का क्लेम भी करता तो हम मान लेते, और करते क्या कि हम कहता है वो खातमुन नबिय्यीन वाली आयत की कोई और तवील कर देते। मतलब क्या है कि इनके लिए सब कुछ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। अब ये तमाम अहबाब भी सुनने और खुसूसन कादियानी हजरात भी कि ये जो कहना कि हम तो वही मानेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमने कुरान पाक में पाया है वही मानेंगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पसे पुश्त डाल के हम बस कुरान की मानेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है और साफ अल्फाज में मना किया है। ये हदीस शरीफ है अभी दाऊद शरीफ की, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम में से कोई ऐसा शख्स ना पाऊं कि वो एक तख्त पर टेक लगाए बैठा हो और उसके पास मेरे अहकामात में से, मेरे फैसलों में से कोई हुक्म, कोई फैसला आ जाए जिसका मैंने हुक्म दिया है, और वो ये कहे कि हम इसको नहीं जानते, हम तो वही मानेंगे, उसी की पैरवी करेंगे जो हमने अल्लाह की किताब में पाया है। ये हदीस शरीफ है जनाब अबू दाऊद शरीफ की 4605 कि हम तो वही मानेंगे जिसको हमने अल्लाह की किताब में पाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे मत हो जाना। क्यों? दीन इस्लाम की बुनियाद सिर्फ कुरान पाक नहीं है, दीन इस्लाम की बुनियाद कुरान और हदीस दोनों है। अच्छा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान पे गए हैं, ये अल्लाह की किताब में नहीं पाया हमने। एक मिनट ठहरो मेरे भाई, ठहरो अब सब्र करो, सब्र आते हैं आपको मौका देते, सब्र कर लो। अच्छा, फिर ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है 4607 नंबर हदीस है। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد موجود رہے گا، بعد میں زندہ رہے گا، وہ بہت بہت شدید اختلافات دیکھے گا۔ ابھی آج کے زمانے کی بات کر رہے تو یہ چونکہ ہم قادیانیت کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کا اور مرزائیوں کا شدید اختلاف ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ مہدیین الراشدین، کہ جب تم شدید اختلاف میرے بعد پاؤ گے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر تم نے عمل کرنا ہے۔ دوسری حدیث میں بھی ہے کہ ما انا علیہ و صحابی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو پس پشت ڈال کر یہ آج کیا کہہ رہا تھا؟ ہم دیکھیں گے جی قرآن پاک سے کہ بھئی اس میں کچھ ایسا موجود ہے کہ کیا کوئی بعد میں کر سکتا ہے خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ یا نہیں کر سکتا؟ اصول کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب جو دین مکمل ہو گیا ہے اس میں کوئی نئی چیز کوئی شامل کرے گا، نیا عقیدہ شامل کرے گا۔ ابھی جو میں نے آپ کو حدیث شریف بتائی ہے ابو داؤد شریف کی، اس میں آگے یہ بھی ہے کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قانون، ایک شریعت دے دیا ہے، ایک باؤنڈری دے دی ہے، اس کے اندر ہم نے رہنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں اب ایک بندہ کل کو جو ہے کوئی اور اٹھے اور وہ نبوت کا دعویٰ کر دے اور ادھر کوئی آ کر بیٹھے۔ دیکھیں ہم نے تو قرآن کی مانی ہے، کیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ فلانا بندہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا؟ یہ دجل فریب ہے، یہ قرآن کو ماننا نہیں ہے، یہ دجل ہے۔ یار ایک منٹ مائک بند کر سکتے ہیں آپ؟ اس کو میں پہلے موقع دے دیں۔ لاسٹ وارننگ ہے تو جی سوری ضیاء بھائی آپ ہی کیجیے گا، مجھے لگ رہا ہے یہ جان بوجھ کے بول رہے ہیں تاکہ ان کو اتارا جائے۔ ضیاء بھائی آپ بات مکمل کریں۔ جی ضیاء بھائی بات مکمل کریں۔ جی جزاک اللہ۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ جس بات پہ یہ تذبذب کا شکار تھا اور کہنا نہیں چاہتا تھا، ان کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین خاتم الانبیاء مانتے ہیں۔ مرزا نے خود کلیم کیا ہوا ہے، کیسے نہیں مانیں گے؟ لوگوں کے سامنے کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ بھئی جن کو ہم نے ٹارگٹ کرنا وہ بھاگ نہ جائیں۔ اب اس بات کو خصوصی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان بھی فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بستن، کہ مجھے باقی انبیاء کرام پر 7 چیزوں میں فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، یہ 7 چیزیں ہیں، اس میں آخر میں ہے وارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ پہلے انبیاء ہوتے تھے وہ خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، خاص علاقے کے لیے، خاص وقت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام مخلوقات کے لیے بھیجا گیا۔ آگے ہے وختم بی النبیون، اور مجھ پر انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت فرما دی کہ یہ وہ فضیلت ہے جو میرے علاوہ کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ کون سی فضیلت؟ خاتم النبیین ہونے کی، خاتم الانبیاء ہونے کی فضیلت۔ مرزئی مذہب، مرزئی کلٹ، یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے کمالات تمام انبیاء کرام میں تھے وہ اللہ تعالیٰ نے دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو تمام سابقہ انبیاء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بھی شامل کر کے سارے مرزے کو دے دیے۔ استغفر اللہ العظیم، نقل کفر کفر نباشد، یہ ہے ان کا عقیدہ، اور میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ اب دیکھیں ایک خاصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے رحمت للعالمین ہونے کا۔ اب ان سے پوچھیں بھئی کیا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رحمت للعالمین ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو یہ کہیں گے جی، اگر ان سے پوچھیں کہ کیا یہ آپ مانتے ہیں نبی پاک کا خاصہ، کہیں گے ہاں ہم مانتے ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں، ہم تو انکار نہیں کرتے۔ کیا کوئی اور کر سکتا ہے؟ کہیں گے دیکھیں ہم قرآن میں دیکھیں گے، اگر تو قرآن نے منع کیا ہے کہ بھئی کوئی اور رحمت للعالمین کا مصداق نہیں ہو سکتا تو پھر ہم ٹھیک ہے انکار کریں گے۔ اگر قرآن نے منع نہیں کیا تو پھر بھئی ہم تو قرآن کی مانیں گے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، تمام ان کی خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، تمام فضیلتیں یہ مرزا غلام قادیانی میں مانیں گے، اور ڈرامہ کیا کریں گے؟ کیا اللہ نے منع کیا ہے قرآن پاک میں؟ کیا اللہ نے منع کیا ہے قرآن پاک میں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین اسلام کے لیے فرمایا ہے کہ یہ جو کفار ہیں اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اس نور کو پورا کرے گا۔ مرزا کہتا ہے یہ میرے بارے میں ہے، مرزا کہتا ہے یہ میرے بارے میں ہے۔ اب اوپر ڈرامہ کیا ہے؟ کیا قرآن نے منع کیا ہے؟ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ تو جس بات سے
واضح کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی انبیاء میں سے میرے علاوہ کسی کو یہ فضیلت نہیں دی گئی، کیا وہ یہ مانیں گے؟ قطعاً نہیں مانیں گے۔ یہ حدیث شریف ان کے سامنے پیش کر دیں، یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم تو وہی مانیں گے جو قرآن میں ہے۔ کیا قرآن میں کہیں ہے کہ یہ خاتم النبیین کا جو ٹائٹل ہے، یہ جو لقب ہے، یہ جو خصوصیت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نہیں دی جا سکتی؟ کہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم تو نہیں مانتے بھی اس حدیث کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات سے منع فرمایا کہ ایسے مت ہو جانا کہ میرا کوئی حکم تمہارے پاس پہنچے اور تم کہو ہم تو وہی مانیں گے جو کلام اللہ میں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خاصہ بھی ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو قرآن سکھایا۔ اب مرزا نے بھی یہی کلیم کیا، یہاں بھی وہی دجل، کیا قرآن نے منع کیا؟ مطلب کیا ہے کہ یہ دین اسلام کی باؤنڈری کو کراس کریں گے، اس سے نکلیں گے اور تمام کمالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرزا قادیانی کے لیے مانیں گے اور ڈرامہ یہ کریں گے کہ بھئی بتائیں قرآن نے کہاں منع کیا ہے۔ اب چلتے ہیں جی آگے، ایک اور چیز بیان کر کے بس میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کل بھی یہ بات ہو رہی تھی، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ ہے انک لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ آپ کو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز کیا گیا ہے، ایسا بلند ترین مرتبہ کہ جس کے بعد کوئی مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک واحد ایک ہستی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہے کہ جو اس مرتبے پر فائز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا۔ اب مرزا کیا کہتا ہے؟ اب سنیں ذرا توجہ سے، کہتا ہے کہ خوب سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں، اندازہ کر لیں، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں، کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہو چکا، سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے، یعنی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں رہی، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، ان کی تعلیمات کی کوئی ضرورت اب نہیں رہی، ان کے کمالات، ان کے اوصاف کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے مرزا، اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں ہوں، اب اس میں احمد کے نمونہ ظاہر کرنے کا وقت ہے، یعنی جمالی طور کی خدمات کے ایام ہے اور اخلاقی کمالات کے ظاہر کرنے کا وقت ہے، یعنی اخلاقیات کے جو کمالات ہیں نا، یعنی ٹاپ درجے کے جو نمونے ہیں اخلاقیات کے، وہ ظاہر کرنے کا وقت ہے۔ اور یہ خاصہ کس کا ہے؟ نبی رحمت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے۔ اور یہ بدبخت جو ہے یہ اپنے اوپر اس کو چسپاں کر کے کہتا ہے میں نے اخلاقی کمالات کا جو ہے وہ نمونہ دکھانا ہے اور میں اخلاقی کمالات کا نمونہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اب ان سے پوچھیں بھائی، ہاں بھی مرزیو، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں؟ کہیں گے ہاں۔ کیا کوئی اور بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بھی اس درجے پر، اخلاق کے کمالات کے درجے پر ہوں؟ کہیں گے دیکھیں جی قرآن نے کیا منع کیا ہے، کہیں دکھائیں قرآن سے، اگر منع کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم مانیں گے کہ نہیں ہو سکتا، اگر قرآن نے منع نہیں کیا تو ہم تو بھائی قرآن کی مانیں گے۔ اب یہ کون سے اخلاق، بس آخری بات ہے میں ختم کرنے لگا ہوں، اب اخلاق سن لیں جی، جو کمالات، جس اخلاقی کمالات کے ظاہر کرنے کا وقت تھا، وہ کون سے کمالات ہیں؟ وہ جی ہیں جی، وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، جھوٹ بولنا اور گوں کھانا ایک برابر ہے۔ پنجابی میں نا کچھ گندی گالیاں ہیں، وہ گالیاں جو انتہائی پیک پہ گندی ہیں، بہت گہرے درجے کی اور انتہائی جو ہے نا وہ شدت اپنے اندر رکھتی ہیں، جیسے کسی کو کہنا اے وڑ گیا جتوں نکلے ایسے، اے حرام دا، اے کنجر، یہ ساری گالیاں مرزا غلام قادیانی نے لکھی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے جھوٹے کی یہ نشانی ہوتی ہے، جاہلوں کے روبرو بہت لاف گزاف مارتے ہیں، مگر جب کوئی دامن پکڑ کے پوچھے لاؤ کہاں ہے ثبوت، تو گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلے تھے۔ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ ابھی فتویٰ بھی آپ پڑھ کے سنا رہے تھے وہ عمران کالوں کا، کہتا ہے میں نے جب مسلمانوں کو دنیا کے کتے پایا تو آنسو نکل آئے، یہ لوگ جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ اخلاقی کمالات ہیں جی۔ لکھا ہوا ہے ایک شخص حضرت مسیم سمسام کا مرید تھا، اس پر بھی ایک دفعہ الہام کا چھینٹا حضرت مسیم سمسام کی برکت سے پڑ گیا، وہ سو رہا تھا، اس کو الہام ہوا اٹھو سورہ نماز پڑھ۔ یہ ہیں اخلاقی کمالات۔ اور حکیم نور الدین کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ فرشتے نے اس کو بہت موٹی گالی دی، وہ موٹی گالی پنجابی کی ہے، وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا صاف سمجھا جائے گا اسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے، جو ہمیں نہیں مانتا کنجریوں کی اولاد ہے۔ ان بیوقوفوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی، ذلت کے سیاہ داغ ان منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔ کس قدر لعنت کا داغ ہے اس دل پر کہ 1000 پیش گوئیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور ایک پیش گوئی کو لے کر کتے کی طرح او او کرتا ہے۔ یہ ہے اخلاقی کمالات۔
محسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے. اے کنجری کے بیٹے. جی لکھیا بھی ہوا ہے, لکھیا ہوا ہے بھائی جی, میرا بھی یہی سوال کٹ کے بخاری مرزے نے یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, مگر یہ مسلمانوں کی براڈ ہے ضیاء بھائی, یہاں پر مسیح مسلم کی الاؤ نہیں ہے, ورنہ مسلمان اپنا عقیدہ اظہار کریں گے. ٹھیک ہے بالکل, میں تو چونکہ اس کی عبارت کوٹ کر رہا تھا تو اس لیے پڑھ رہا تھا. بالکل چلیں ہم اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے. اچھا آگے کہتا ہے جو حلال زادہ ہے اور بازاری عورتوں اور دجال کی اولاد نہیں, وہ ایک بات ضرور مانے گا, حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ نہ چلے. یہ نہایت شرارت, خباثت اور حرام زدگی ہے. ایسے ایسے حرام زادہ جو ففلا تبا دشمن ہیں, جھوٹے الزام لگاتے ہیں. پرمیشور ناف سے 10 انگلی نیچے ہے, سمجھنے والے سمجھ لیں. نا حق گالیاں دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے. دنیا میں سب جانوروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے, مگر خنزیر سے بھی زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں. 10 سال تک خدا ان کو الہام کر کے بتاتا رہا کہ تو مسیح موعود ہے, اور وہ چھپاتے رہے, نہیں میں نہیں آیا, تو چال نکل. وہ خنزیر سے بھی زیادہ پلید لوگ ہیں. اے مردار خور مولوی اور گندی روحو اندھیرے کے کیڑو, خدا نے اس کی بیوی کے رحم پر مہر لگا دی. اس کو پتا ہوتا کہ اس کا بیٹا ابو جال کی طرح ہوتا تو اپنے عزب تناسل کو کاٹ لیتا. اسے نے کسی گالی کو نہ چھیڑا جسے کمینوں اور رزیلوں کی طرح نہ لکھا. یہ ایک لمبی لسٹ ہے. آخر میں ختم اس پہ کرتا ہوں کہ اگر کہتا ہے مجھے خدا کا خوف حیا نہ ہوتا تو میں گالیوں سے تجھے فنا کر دیتا. یہ ہے جی اخلاقی نمونے. نیچے مجھے حیرانگی ہو رہی ہے, نیچے لوگ کہہ رہے ہیں یہ مولوی کی زبان دیکھے کتنی گالیاں نکالا. اوے بھائی مولوی کی زبان دیکھیں. لے جی میں اختتام کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پہ, جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے کذاب ہونے کی بہت واضح دلیل ہے. ابھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے جو کہ پوچھا جا رہا تھا, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ خاتم النبیین کوئی اور اپنے لیے کلیم کر سکتا ہے؟ یہ بھی اسی کے تناظر میں ہے. مرزا غلام قادیانی نے کوئی درجنوں جگہ پہ لکھا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے, جماعت مانتی ہے. مرزا کہتا ہے خدا نے میرا نام احمد رکھا, کہتا ہے کہ میں بموجب آیت آخرین منہم بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں, اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا. نعوذ باللہ, استغفر اللہ العظیم. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لیں. مرزا کہتا ہے خدا نے میرا نام احمد رکھا. مرزائی مانتے ہیں مرزے کو نبی. اب فیصلہ خود کرنا ہے مرزائیوں نے کہ مرزا سچا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسند احمد حدیث نمبر 763 ہے, صحیح حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت ما لم یؤت احد من الانبیاء, کہ مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا. فقلنا یا رسول اللہ ما ہوا, تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ قال نصرت بالرعب, میری روب اور دبدبے سے مدد کی گئی. اوتیت مفاتیح الارض, مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی. وسمیت احمدا, اور میرا نام احمد رکھا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نام جو احمد رکھا گیا ہے نا, یہ انبیاء کرام میں سے میرے علاوہ کسی کو نام نہیں دیا گیا. یہ میرے علاوہ کسی کو یہ نام نہیں دیا گیا. اور مرزا غلام قادیانی کذاب دجال کہتا ہے خدا نے میرا نام احمد رکھا ہے. تو اب فیصلہ آپ خود کر لیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مرزائیوں نے مانی ہے یا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے تو کذاب اور دجال اور لعنتی ثابت ہوگا, اور اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ بچ جائیں گے جہنم کے ایندھن سے. اور اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پس پشت ڈال کے اس کی مانیں گے تو آپ اور مرزا غلام قادیانی سارے جہنم کے ایندھن بنیں گے. یہ جو بات چل رہی تھی کہ بھئی یہ کیوں نہیں بتاتے, کیوں جواب سیدھا نہیں دیتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے, کہتا ہے میری نسبت خدا نے, اچھا میں تھوڑا سا پیچھے سے بتاتا ہوں. کہتا ہے اور دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا, جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا میں آدم ہوں, نوح ہوں. یہ کافی انبیاء کرام کے نام لکھ کر آخر میں کہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, یعنی بروزی طور پر جیسا کہ خدا نے اس کتاب میں یہ سب نام مجھے دیے اور میری نسبت جری اللہ فی حلل الانبیاء فرمایا, یعنی خدا کا رسول نبیوں کے پراؤں میں. سو ضرور ہے